أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين آمنوا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله
سورہ عنکبوت آیت نمبر 56، ترجمہ علامہ سید ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقام۔ ارشاد خداوند عالم ہوتا ہے آیت نمبر 56 میں، میرے ایماندار بندوں، میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا میری ہی عبادت کرو۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اس کے بعد تم سب ہماری بارگاہ میں پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ آیت نمبر 57۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، انہیں ہم جنت کے جھروکوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے کہ یہ ان عمل کرنے والوں کا بہترین اجر ہے۔ آیت نمبر 58۔ جن لوگوں نے صبر کیا ہے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 59۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم محمد وآل محمد صلوات۔ یہ ہمارا خاصہ ہے، طریقہ ہے کہ جب بھی اپنی مجلس کا آغاز کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، اس لیے کہ نبی جانے سے پہلے یہ کہتے گئے تھے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے۔ ہم اپنے مجلسوں میں قرآن کی تلاوت کر کے اور اس کے بعد قرآن حافظ کا تبصرہ کر کے دنیا والوں کو بتاتے ہیں ہم وہ ہیں کہ جو قرآن سے بھی وابستہ ہے اور اہل بیت کا بھی دعوت خانہ ہے۔ اور محمد وآل محمد وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں پرچے ادا نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں پرچے ادا نہیں رکھتے، غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے، مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے، مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے، جو پیڑ حسن علی میں لگائے جاتے ہیں پرندوں کا کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے، حسن علی میں لگائے جاتے ہیں پرندوں کا کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے۔ جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے، جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے، عقیدہ اپنا وہ باقاعدہ نہیں رکھتے، مسلح رکھتے ہیں پرچے ادا نہیں رکھتے، غم حسین سے کیوں واسطہ نہیں رکھتے، مریض دل کے ہو پھر بھی دوا نہیں رکھتے، جو پیڑ حسن علی میں لگائے جاتے ہیں پرندے ان کا کبھی گھونسلہ نہیں رکھتے، جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے۔ کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث کفا نہیں رکھتے، کلام پاک ہے ناراض ایسے لوگوں سے جو اپنے گھر میں حدیث کفا نہیں رکھتے۔ تبسم علی افضل کا خوف ہے اتنا کہ لوگ نام دیا فرملا نہیں رکھتے، جناب نوح کی کشتی ہمیں بتاتی ہے وہ ڈوب جاتے ہیں جو رہنما نہیں رکھتے۔ آئیے انہیں چیزوں سے میں حلف اعتماد میں حاضر ہوتا ہوں اور اعتماد کرتا ہوں جناب عادل صاحب اور کیوان اور سوستانی اور مسلطانی پر محمد والے محمد صاحب۔
باز بلند نعرہ صلوات. حد سے سوا نہ حد سے سوا نہ سید دانش علی ابن سید محمد علی کی روح کو ارسال فرمائے.
محمد والے ایک صلوات بھیجے آپ حضرات. اللہ کے جس کے لہجے میں بولا وہ کون ہے. اللہ جس کے لہجے میں بولا وہ کون ہے. خالق کے گھر میں جو ہوا پیدا وہ کون ہے. ناز علی رسول نے جس کے لیے پڑھی جھولے میں جس نے کلہ اجدر کو دھو کیا. خیبر کے در کو جس نے اکھاڑا وہ کون ہے. اللہ جس کے ایک صلوات بھیجیں آپ. داستان کربلا ہم حشر تک دہرائیں گے. داستان کربلا ہم حشر تک دہرائیں گے. ایک مرکز پر گروہ انبیاء کو لائیں گے. داستان کربلا جو عزادار شہ مظلوم سے ٹکرائیں گے. جو عزادار شہ مظلوم سے ٹکرائیں گے. ٹھوکرے کھا کھا کے در در کی فنا ہو جائیں گے. داستان کربلا ہم حشر تک دہرائیں گے. ذکر شاہ کربلا سے ہم کہاں باز آئیں گے. شاہ کربلا سے ہم کہاں باز آئیں گے. چلنے والے بغض کے شعلوں میں جلتے جائیں گے. داستان کربلا ہم حشر تک دہرائیں گے. دیکھ کر عباس کے حملے سر میدان تلے. دیکھ کر عباس کے حملے سر میدان تلے. شام والوں کو علی مرتضی یاد آئیں گے. صلوات بھیج دیجیے یہی مدائن حشر تک دہرائیں گے. پھینک کر چلو سے پانی بولے عباس جری. پھینک کر چلو سے پانی بولے عباس جری. کاٹ کے دریا کو ہم خیموں تلک لے جائیں گے. داستان کربلا ہم حشر تک دہرائیں گے. ہم پرستار حسین
जन्नत जाएंगे दास्ताने करबला हम हश्र तक दोहराएंगे। कहते थे अब्बास मेरे नाम में है दो ज़बर, अब्बास मेरे नाम में है दो ज़बर, फिर मुझको शाम के लश्कर कहाँ पर सलवात भेज दीजिए यही मजा इंतकाम खून शाहे करबला लेंगे जरूर, इंतकाम खून शाहे करबला लेंगे जरूर। पर गए गैबत से जब मौला हमारे करबला हम हश्र तक दोहराएंगे। क्या करेंगे वो भला मौला अली की हमसरी, क्या करेंगे वो भला मौला अली की हमसरी। देख कर जो दूर से बाब खैबर लौट जाए, हश्र तक हम वाक़िया अर्श ज़मी पर शौक से रूह ज़मी, अर्श से फर्श ज़मीन तक शौक से रूह ज़मीन। फातिमा के लाल को झूला झूलाने दास्ताने करबला हम हश्र तक दोहराएंगे। हमसे पूछो अहले बैते मुस्तफा की मंजिल, पूछो अहले बैते मुस्तफा की मंजिल, बन के साल इनकी जहरी पर फरिश्ते सलवात भेज दीजिए यही मजा जब हश्र तक दोहराएंगे। मारे का खैबर का सर हो जाएगा हक की कसम, मारे का खैबर का सर हो जाएगा हक की कसम। जब अलम लेकर नबी से रन में है हश्र तक दोहराएंगे। फातिहा। छोटा हुसैन से गुर्बत में दिलरुबा फर्जंद, छोटा हुसैन से गुर्बत में दिलरुबा फर्जंद,
کا راحت جاں ماں کا لاڈلا فرزند جگر برچھی کا پھل کھا کے مر گیا غریب باپ کی آنکھوں کو لے گیا ضعیف باپ کی آنکھوں کو لے گیا فرزند ملائی خاک میں وہ اپنی چاند سی صورت لٹائی لیلا کی 18 سال کی دولت لٹائی لیلا کی 18 سال کی دولت وہ ڈھونڈتے ہیں پنورے نظر نہیں ملتا غمی پپٹ کے روئے سر نہیں ملتا دھوپ تیز کہیں پر شجر نہیں ملتا ارے پکارنے پر بھی لختے جگر نہیں ملتا پکارنے پر بھی لختے جگر نہیں ملتا بتاؤ ظالموں ہے میرا نور عین کہاں بتاؤ ہے میرا نور عین اٹھے جو چاند لختے جگر تو چین اٹھے جو چاند لگتے جگر تو چین کہاں پکارتے تھے کہ میں بے قرار ہوں بیٹا ارے جواب دو مجھے میں اشک بار ہوں بیٹا بے وطن ہوں غریب دیار ارے تمہارے مرنے سے میں سوگوار ہوں بیٹا تمہارے مرنے سے میں جوان بھائی کے غم نے کمر کو توڑ دیا جوان بھائی کے غم نے کمر کو توڑ دیا اے لال تم نے بھی غربت میں ساتھ چھوڑ دیا اے لال تم نے بھی غربت جب تھے کہ جو وہ نوجوان صدا کے سنتے ہی حضرت کے تن میں جان طرف کے خیمے سے زینب کے ساتھ ماں ارے لہے سے رونے کو مخدوم جنا لہے سے رونے کو گئے تو دیکھا کہ وہ درد سے تڑپتا ہے گئے تو دیکھا کہ وہ درد سے تڑپتا ارے لہو میں غرق ہے اور ایڑیاں لگا ہے لہو میں غرق ہے اور لیاں رگڑتا ہے یہ حال دیکھ کے بیٹے کا خاکہ پکارے زینب کبریٰ کو گر پڑے مظلوم نہ تھا جو صبر کا یارا تو روئے وہ ارے جوان بیٹے پا قسمت میں رونا تھا مر کو جوان بیٹے کا جوان بیٹے کا قسمت میں رونا تھا مرفوع درہان بیٹھ کے کرتے تھے نالو فریاد درہان کرتے تھے نالو ارے گلے پا میرے نہ کیوں پھیرا خنجر بیدار گلے پا میرے کیوں نہ پھیرا خنجر بیدار اٹھانا لاشہ فرزل نوجوان سے ارے رکے ناش کے غم و نالو فغاش نہ ضبط ہو سکا سوز دل نہاش
ارے سنبھل نہ پایا دل خستہ نیم جاشے سے سنبھل نہ پایا دل خستہ نہ جب کی سمت یہ رخ کر کے بولے ہائے در سے نہ جب کی سمت یہ رخ کر کے بولے ہائے در ارے جمع کی لاش ہے سنگین باب خیبر جمع کی لاش رنگین باب خیبر تڑپ کے روتی تھی خیمے میں شاہ کی خواہش وہ یہ صدمہ کے غش میں تھی مادر اکبر پکارتی تھی رو رو کے شاہ کی دم ارے کہاں ہوئے میرے بھیا میرے علی اکبر کہاں ہو میرے بھیا کنوئے نظم بابا سے ہم کلام ہوئے ثنائے نظم بابا سے ہم کلام ہوئے ارے بہن سے ملنے نہ پائے کہ تم تمام بہن سے ملنے نہ پائے کہ تمام ہوئے افضل نے معجزہ سر مختل دکھا دیا افضل نے معجزہ سر مختل دکھا دیا رونا جہاں کی چاہیے تھا مقصود دیا افضل نے معجزہ سر مختل دکھا دیا رونا جہاں کی چاہیے تھا مقصود دیا حسرت کو کہو زینب تجھے سلام پھر سے لوگوں نے قوم کو فرش عطا دیا زہرا کی حسرت کو کہو زینب تجھے سلام پھر سے میں تم نے قوم کو فرش عطا دیا چندو سے آپ پھینکا تو بولے ملائکہ عباس نے رات کو پانی پلا دیا چندو سے آپ پھینکا تو بولے ملائکہ عباس نے رات کو پانی پلا دیا عاشور کو حسین کے اجڑے ہوئے خیام ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا عاشور کو حسین کے اجڑے ہوئے خیام ایسا جلے یزید کا گھر تک جلا دیا حیدر کا وار وار بھی ہے فلسفہ بھی ہے دوران جنگ لوگوں کا شجرہ بتا دیا دوران جنگ لوگوں کا شجرہ بتا دیا واجب ہے انبیاء کا کریں اس کا احترام جس کے لیے رسول نے سجدہ بتا دیا آئیے جی مصروں سے میں حرف التماس سے حاضر ہوتا ہوں علی جناب مولانا ظفر عباس صاحب گاہ میں وہ آئے اور اپنے اشعار سے سامعین فرمائے پر محمد و آل محمد صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। एक मरतबा दो शेर देखिए कि ये एक वाक़या भी है और मौजज़ा भी है, ये एक वाक़या भी है और मौजज़ा भी है। ज़िक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। ये एक वाक़या भी है और मौजज़ा भी है। ज़िक्र हुसैन गम भी है, गम की दवा भी है। होकर रहेगा जन्नत व दोज़ख का फैसला, करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। करबो बला में हुर भी है और हुरमुला भी है। जो कर रहा है नोके सिना पर तिलावतें, वो सर कलाम पाक भी है, तर्जुमा भी है। जो कर रहा है नोके सिना पर तिलावतें, वो सर कलाम पाक भी है और तर्जुमा भी है। वो सर कलाम पाक भी है और तर्जुमा भी है। फरमा रवाए किश्वर यज़दा हुसैन है, हाजत रवाए आलम इम्का हुसैन है। मखदूम इक़्तिदार सुलेमा हुसैन है, अब्बास से वज़ीर का सुल्तान हुसैन है। घनघोर बादलों के खजाने बरस पड़े, नालैन झाड़ दे तो खजाने बरस पड़े। नालैन झाड़ दे तो खजाने बरस पड़े। सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। इतना दिया हुसैन ने सुल्तान बना दिया। अरे अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया? इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन ने। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन ने। ये कौन हुसैन? जिसकी माँ फातिमा तो ज़हरा है। इसीलिए मुसद्दस का एक बंद पेश करता हूँ कि सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। बखुदा हाकिम कौनो मका है ज़हरा, दहने आये कुरान की ज़बा है ज़हरा। मिस्रे हज़रत चिश्ती में नेहा है ज़हरा, दी है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। दी है शब्बीर तो शब्बीर की माँ है ज़हरा। हक की तबलीग में पैगाम में क्या रखा है? ये जो हट जाए तो इस्लाम में क्या रखा है? ये जो हट जाए तो इस्लाम में क्या रखा है? तेरी तौसीफ किसी तौर से मुमकिन ही कहाँ? तू है खातूने जिना, बेटे हैं सरदारे जिना। तेरा शौहर है वली बाप रसूले दो जहां, जिसके टुकड़ों पे पला दी वो खदीजा तेरी माँ। जिसको अब भी तेरा इरफान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है मुसलमान नहीं हो सकता। जिसको अब भी तेरा इरफान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक है मुसलमान नहीं हो सकता। अब तो माबूद के माबैन वसीला ज़हरा, चश्मे कुरान से जो देखो तो सहीफा ज़हरा। इस्मत व इफ़्फ़त व हिकमत का खजीना ज़हरा, इस्मत व इफ़्फ़त व हिकमत का खजीना ज़हरा। अब तो माबूद के माबैन वसीला ज़हरा। इस वसीले की अगर राहनुमाई ना मिले, खुद रसूलों की दुआओं को रसाई ना मिले। इस वसीले की अगर रहनुमाई ना मिले, खुद रसूलों की दुआओं को रसाई ना मिले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। चार मिसरे देखेंगे बतौर ख़ास। एक और सलवात पढ़ ले मोहम्मद देखेंगे बतौर ख़ास। बू तुरा
اظہار عقیدہ چاہیے، بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے، دم بدم نہ دے علی کا لب پہ نغمہ چاہیے، بو ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے۔ اور اصالِ ثواب کی مجلس ہے، تیسرا اور چوتھا مصرع بطور خاص۔ موت کیا ہے ایک ترکیب ملاقات علی، موت کیا ہے ایک ترکیب ملاقات علی، اور اس سے خوبصورت کیا بہانہ چاہیے، وہ ترابی ہو تو اظہار عقیدہ چاہیے۔ اور ابھی آپ نے مرثیہ خوانی میں یہ سلام سنا کہ ہم تاحشر کربلا کا واقعہ جو ہے وہ دہراتے رہیں گے۔ اسی حوالے سے جب ہم دہراتے رہیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں گے بطور خاص 4 مصرے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے۔ جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، بیدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آدمی بیدار ہو جائے گا۔ 4 مصرے بطور خاص۔ جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، بیدار ہوتا جائے گا، جیسے جیسے آدمی بیدار ہوتا جائے گا، ویسے ویسے شہ کا ماتمدار ہوتا جائے گا، ماتمدار ہوتا جائے گا۔ اور تیسرا چوتھا مصرع واقعات کربلا دہرائیں گے تو کیا ہوگا؟ ویسے ویسے شہ کا ماتمدار ہوتا جائے گا، ماتمدار ہوتا جائے گا۔ واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو، بچوں سے دہراتے رہو، واقعات کربلا بچوں سے دہراتے رہو، بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے گا، مختار ہوتا جائے گا، بچہ بچہ قوم کا مختار ہوتا جائے گا۔ اور آخر میں ایک مطلب اور 2-3 شعر بطور خاص دیکھیں گے حضرات، جناب ظفر نصیر آبادی کے ہیں۔ ایک مطلب اور 2-3 شعر بطور خاص، ایک پیغام بھی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص۔ تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح، بطور خاص تم بھی آؤ مجلس شبیر میں حر کی طرح، دھیرے دھیرے لائق فرش عزا
بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے۔ اور تمام اشعار کو چھوڑتے ہوئے جو پیغام کا مصرع ہے بطور خاص دیکھیں گے، با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، بطور خاص مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہر ملا بن جاؤ گے، با وفا ہوتے ہوئے تم بے وفا بن جاؤ گے۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ظلم کے ہاتھ میں نالا کی شریعت نہ گئی، قلب و بلا میں میری محنت نہ گئی، ظلم کے ہاتھ میں نالا کی شریعت نہ گئی، قتل بھی کر کے مجھے دیکھ لیا قاتل نے، زندہ رہنے کی جو فطرت تھی وہ فطرت نہ گئی، زندہ رہنے کی جو فطرت تھی وہ فطرت نہ گئی۔ آئیے پہلی اس کو سے دعوت کر لیتا ہوں جناب سید یاد کو جو آئیں اور اشعار سکھانے کے قلوب فرمائیں محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین، ایک بار سورہ ہم اور 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ کر دانش جن کی یہ 40ویں کی مجلس ہے ان کو احسال کریں اور اپنے خانوادے کی ننیالی ددیالی اتنے مرحومین ہیں ان سب کو احسال کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلیہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ پروردگار یہ سورہ تمام کل جہان کے ممنونات فاضل قبول فرما، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بر محمد وآل محمد صلوات۔ دانش کی تعریف ہم کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، مگر وہ ایسا بچہ تھا کہ میں صرف ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں مولانا آپ سب کے، کیونکہ بہت عزیز بچہ میرا، بہت جانثار بچہ تھا۔ میں ایک چھوٹا سا دسترخوان یہاں پہ کرتا ہوں 13 رجب کا، اور 18 19 20 یہاں مجلس ہوتی ہے۔ وہ دل و جان سے ہمارے ساتھ ساتھ لگا رہتا تھا، اور مولا کی کہیں پر بھی قوم صاحب کی مجلس ہوتی تھی پوری رات وہ وہاں کھڑا رہتا تھا۔ ایسے لوگ جب بیچ سے جاتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے، ہم کو تو دکھ رہا ہے کہ اسی جگہ کہیں بیٹھا ہوا ہے۔ مولا ابو الفضل عباس کے حوالے سے
کہ اجل پہ قبضہ ہے تیرا، حیات تیری ہے. اجل پہ قبضہ ہے تیرا، حیات تیری ہے، الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے. اجل پہ قبضہ ہے تیرا، راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے. علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی، علی کے لاڈلے بیٹے. دیکھیے اگر اچھا لگے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں اوپن ہارٹ پیشنٹ ہوں، آپ لوگ کی دعاؤں سے ہم صحت مند رہیں گے. اجل پہ قبضہ ہے تیرا، حیات تیری ہے، الہی راز ہے جس میں وہ ذات تیری ہے. علی کے لاڈلے بیٹے حسین کے بھائی، جو چاہے کر دے عطا، کائنات تیری ہے، جو چاہے کر دے عطا، کائنات تیری ہے. اور مولا عباس کے حوالے سے کہ میں ابھی کربلا سے آیا ہوں، اور جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا اجتحام ہوتا ہے. مولا سب کو کربلا کی زیارت پہ لے جائیں کہ روضے پہ تیرے خلق کا ایک اجتحام ہے. ہم صرف 2 منٹ حائل رہیں گے، آپ چاہے جیسے سن لیں خاموشی سے اور چاہے کیسے بھی سنیں، کہ روضے پہ تیرے خلق کا ایک اجتحام ہے. عباس تیرے در کا زمانہ غلام ہے. روضے پہ تیرے خلق کا ایک اجتحام ہے، عباس تیرے در کا زمانہ غلام ہے. اے مومنو یہ مجلس ہے باب الحوائج کی، اے مومنو یہ مجلس ہے باب الحوائج کی. محرومیت کا ذکر یہاں پر حرام ہے. اے مومنو یہ مجلس ہے باب الحوائج کی، محرومیت کا ذکر یہاں پر حرام ہے. اور ہم مانگتے اس لیے باب المراد سے، ہم مانگتے اس لیے باب المراد سے. جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہے، جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہے. اور پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے، پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے. دریا پہ اس لیے تیرا اب تک قیام ہے. پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے، یہ قیامت تک کے لیے شعر ہے کہ پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے. دریا پہ اس لیے تیرا اب تک قیام ہے. اور یہ میرا عقیدہ ہے، آپ کا ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، کہ تم کو نہیں سمجھتا کوئی کم امام سے، تم کو نہیں سمجھتا کوئی کم امام سے. عباس ہر نظر میں تیرا احترام ہے. تم کو نہیں سمجھتا کوئی کم امام سے، عباس ہر نظر میں تیرا احترام ہے. اور بولے ملک یہ روضہ عباس دیکھ کر، بولے ملک یہ روضہ عباس دیکھ کر، ارے جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے. بولے ملک یہ روضہ عباس دیکھ کر، بولے ملک یہ روضہ عباس دیکھ کر، جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے. اور خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا، خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا. یہ تاریخ کے حوالے سے خواجہ کی کمان عمری آپ پڑھیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ کہ خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے. خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے. بطور خاص ہم لکھنؤ میں پڑھ رہے ہیں، دیکھیں لکھنؤ والے شعر کہتے رکتے ہیں کہ سن کر علی کا نام، سن کر علی کا نام. بہت سی جگہ پہ لوگ مولا کائنات کا نام آتے ہی سن ہو جاتے ہیں. سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا، سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا، اس آدمی کا دوست و نطفہ حرام ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل. روضے پہ تیرے خلق کا ایک اجتحام ہے، عباس تیرے در کا زمانہ غلام ہے. اے مومنو یہ مجلس ہے باب المراد کی، محرومیوں کا ذکر یہاں پر حرام ہے. اور ہم مانگتے اس لیے باب المراد سے، جو کچھ خدا کے پاس تھا سب ان کے نام ہے. اور پیاسوں پہ کوئی بند نہ پانی کبھی کرے، دریا پہ اس لیے تیرا اب تک قیام ہے. بولے ملک یہ روضہ عباس دیکھ کر، جنت میں بھی نہیں کوئی ایسا مقام ہے. خواجہ کا قول ہے کہ وہی خارجی ہوا جس کا سوا علی کے کوئی اور امام ہے. اور سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا، سن کر علی کا نام جو خوش نہیں ہوا،
اس وہ آدمی کا دوست کو نطفہ حرام ہے، اور یہ مختصات کہ واجد حسن حسین احمد کی آرزو، واجد حسن حسین احمد کی آرزو، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، واجد حسن حسین احمد کی آرزو، عباس مرتضیٰ کی تمنا کا نام ہے، اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم 2 منٹ حائل رہے ہیں آپ لوگ کے بیچ میں، کیونکہ ہم کو مولانا کا بھی خیال ہے اور تمام لوگ بیٹھے ہوئے پڑھنے۔ جناب شارف محمد نعرہ سلوات۔ حاضرین مجلس السلام علیکم۔ دیکھیے میں فہرست میں تو نہیں تھا، مگر حکم ہوا تو حاضر ہو گیا، اور میں رودولوی نہیں ہوں، زید پوری ہوں، یہ بھی بتا دوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو۔ شارق مہدی میرا نام ہے، ایک چھوٹا سا نوحہ خان ہوں، آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کلام ہے ہمارے مرحوم ماموں جناب آل ہاشم صاحب کا، میں پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ ایک صلوات پڑھنا ہوگا۔ نہ جی سکے گا حسینی، نہ جی سکے گا حسینی، کوئی عزا کے بغیر، نہ جی سکے گا حسینی، کوئی عزا کے بغیر، حیات جس طرح ممکن نہیں ہوا کے بغیر، نہ جی سکے گا حسینی، کوئی عزا کے بغیر۔ شعر پیش کر رہا ہوں بطور خاص کہ شجاعتوں کی ہر ایک داستاں ادھوری ہے، شجاعتوں کی ہر ایک داستاں ادھوری ہے، علی کی تیغ تو عباس کی وفا کے بغیر، نہ جی سکے گا حسینی، کوئی عزا کے بغیر۔ اور میری حیات ہے حب علی عزائے حسین، میری حیات ہے حب علی عزائے حسین،
نہ میں نجف کے بغیر اور نہ کربلا کے بغیر نہ جی سکے گا حسینی. شکریہ، سلامت رہے حضرت. یا صلی علی محمد. نہ جی سکے گا حسینی کوئی عزا کے بغیر. میری حیات ہے حب علی عزائے حسین. نہ میں نجف کے بغیر اور نہ کربلا کے بغیر نہ جی سکے گا حسینی کوئی عزا کے بغیر. اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ عبادتوں کی محافظ ہے یہ عزاداری. عبادتوں کی محافظ ہے یہ عزاداری. ارے بس ہے زندگی شبیر کی عزا کے بغیر. نہ جی سکے گا حسینی کوئی عزا کے بغیر. اور یہ بھی شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، سماعت کیجئے گا کہ عالم میں معاش کے سکینہ ثبوت ہے اس کا. عالم میں معاش کے سکینہ ثبوت ہے اس کا. سکینہ رہ نہیں سکتی کہیں چچا کے بغیر. نہ جی سکے گا حسینی کوئی عزا کے بغیر. او ہے حق شناسی کی ایک در سگاہ کر بو بلا. ہے حق شناسی کی ایک در سگاہ کر بو بلا. ہے حق شناسی کی ایک در سگاہ کر بو بلا. تو حق نہ ہوگا آیا ذکر کربلا کے بغیر. نہ جی سکے گا حسینی کوئی عزا کے بغیر. صلوات پر محمد والے. لگائی جاتی ہے ماتم پر بندش جتنی، لگائی جاتی ہے ماتم پر بندش جتنی، صدائے سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہے. لگائی جاتی ہے ماتم پر بندش جتنی، صدائے سینوں سے اتنی بلند ہوتی ہے. ہمیں حسین کو فتووں سے روکنے والے کہیں ہوائیں بھی مٹھی میں بند ہوتی ہیں. ہمیں حسین کو فتووں سے روکنے والے کہیں ہوائیں بھی مٹھی میں بند ہوتی ہیں. جلی کے دست سخاوت کا فیض جاری ہے، جلی کے دست سخاوت کا فیض جاری ہے کون ان کا گداگر جو سر بلند نہیں. جلی کے دست سخاوت کا فیض جاری ہے کون ان کا گداگر جو سر بلند نہیں. بتا رہا ہے اگر میں کھلا ہوا خنجر کٹا کے ہاتھ بھی مٹھی ہماری بند ہے. بتا رہا ہے اگر میں کھلا ہوا خنجر
کا گدا کر جو سر بلند نہیں، بتا رہا ہے علم میں کھلا ہوا پنجہ، کٹا کے ہاتھ بھی مٹھی ہماری بند نہیں۔ آئیے انہی شروع سے میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سمجھ لیتا ہوں جناب عیسیٰ گوپال پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے اشعار سے سامعین فرمائیں۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں آغا تشریف لے آئیں گے، جیسا کہ میرے علم ہے، مجھے بتایا گیا ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں وہی خبر۔ بہرحال ایک بار مل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ بہرحال یہ دیکھیے دوسری خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں، مجھے اشارہ ہو گیا کہ آغا تشریف لا چکے ہیں اور ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ صلو علی محمد و آل محمد۔ ہمارے اور آپ کے درمیان آغا آیت اللہ عقیل الغریبی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیں۔ بغیر کسی تمہید کے اجازت؟ جی ہاں مجھے مجھے معلوم، جی آپ تعزیت کے شعر پڑھیں گے۔ بغیر کسی تمہید کے میرے حصے میں 7 منٹ ہے، میں کوشش کروں گا کہ 7 منٹ نہیں 6 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لوں اور میں اتر جاؤں، کیونکہ ہم سب کو جس کا انتظار تھا وہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں حاضر کرتا ہوں، مطلب حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ زندہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، پہلے مصرے میں دعویٰ اور دوسرے مصرے میں دلیل حاضر کرتا ہوں۔ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد
जिद भी है और दवा भी है, इश्क़ हुसैन। शेर मुलाजा फरमाए। होता है रहमतों का नुज़ूल उस मकान पर, होता है रहमतों का नुज़ूल उस मकान पर, जिस घर में जा नमाज भी फर्श अज़ाब है। होता है रहमतों का नुज़ूल उस मकान पर, जिस घर में जान नमाज भी फर्श अज़ाब भी है, जिंदा गमे। ये शेर मुलाजा फरमाएं और तवज्जो चाहता हूं जो हजरात दूर दूर तक है तहत नजर मुलाजा करेंगे। जिस घर में जान नमाज भी फर्श अज़ा, वो ही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास। शेर भी वो ही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास, कुरान के साथ साथ हदीस किसा भी है। वो ही पुले सिरात से गुजरेंगे जिनके पास, कुरान के साथ साथ हदीस किसा भी है, जिंदा गमे हुसैन। शेर मुलाजा फरमाए। जिंदा गमे हुसैन का ये मौज नामे यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान। देखिए उसकी दाद नहीं आएगी जिसको शक होगा इस मिसरे पे, इस बात पे, और जिसे शक नहीं होगा उसकी दाद आ जाएगी। नामे यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, नामे यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, जिंदा मगर अलम भी है और ताजिया भी, जिंदा मगर अलम भी है। और सिलसिले का आखिरी शेर सुनिए। जिंदा मगर अलम भी है और ताजिया भी है। लोग कहते हैं कि मजालिसों में जाके इतनी इतनी देर तक बैठ के क्या मिलता है, तो उनको जवाब देने की कोशिश की है कि ये जो हमारी मजालिसें हैं ये हैं क्या, और यहाँ आने के बाद क्या क्या मिल जाता है और क्या, ये बतौर खास मुलाजा फरमाएंगे। काफिये पर दाद चाहता हूँ जहाँ जाजरात। जिंदा मगर वो दरसगाह मजलिस शाबिर है जहाँ, अहले इल्म तशरीफ रखते हैं, वो दरसगाह मजलिस शाबिर है जहाँ, मंतिक भी है उसूल भी है फलसफा भी है, मंतिक भी है उसूल भी है फलसफा भी है, जिंदा मगर अलम भी है और ताजिया। अब चाहे जिसके पीछे चले उम्मत रसूल, अब चाहे
جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا۔ اب چاہے جس کے پیچھے چلے امت رسول، کرب و بلا میں حر بھی ہے اور حرملا بھی ہے، کرب و بلا میسم فشار قبر کا کیا اس کو خوف ہو، میسم ایک توجہ چاہتا ہوں جہاں جاتا، میسم فشار قبر کا کیا اس کو خوف ہو، جس کے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا، میسم فشار قبر کا کیا اس کو خوف ہو، جس کے کفن میں تھوڑی سی خاک شفا بھی ہے، جس کے کفن ایک اعلان کو بہت سمجھیں کہ مرحوم محمد علی مرحوم کی مجلس اسی اضافنے میں منعقد کی جائے گی، 40ویں کی مجلس اسی اضافنے میں منعقد کی جائے گی۔ پہلی مجلس 22 اکتوبر 7 بجے شب میں ہوگی، جس مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا عبداللہ حسین جعفری صاحب، اور اس کے نیچے سے لاؤ سب ہٹا دو، اس پہ سے تار ہٹا دو، اس پہ سے تار ہٹا دو، دو مجلس نیچے کرنا سے ہوگی، جس مجلس کو سامنے کا نام مولانا آئرت آپ تمام حضرات سے مجلس میں شرکت کی گزارش ہے۔ سنگے بات سے چلو ادھر نچوڑ آ جائے، سوئے حق قافلہ فکر کو موڑا جائے، علم کا چشمہ شیرین نہ بہے گا جب تک جہل کی ست چٹان نہ توڑا جائے۔ پڑھ کے نہج البلاغہ اور قرآن، لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، محمد والی محمد تلوار لبیک یا حسین، 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 نعرہ تلوار، فاتحہ۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید دانش علی ابن سید محمد علی کی روح کو ایثار اسے مجلس کے بعد بھی دے دیجیے گا۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھ. گزشتہ 2 شبوں سے شہر عزا اور شہر ولا، شہر تہذیب و ادب لکھنؤ میں بعنوان ایصال ثواب مجالس سے خطاب کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور گزشتہ دونوں مجالس میں انہی آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. سورہ مبارکہ بلد کا مطلع کہ جو قرآن مجید کے نعتیہ مطلعوں میں سے ایک عظیم الشان نعتیہ مطلع ہے. یہ تو میں عرض کر چکا ہوں، لیکن بعض حقیقتیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی فرسودہ نہیں ہوتی، اور ہر مرتبہ ان حقیقتوں کا تذکرہ روح کو بالیدگی، تازگی اور زندگی عطا کرتا ہے. میں مثال عرض کروں. دہلی میں ایک بہت اچھے استاد شاعر ہوا کرتے تھے، مخمور سعیدی صاحب. ادبی مقام و مرتبہ تھا ان کا، اور کہا جا سکتا ہے کہ اساتذہ متاخرین میں ان کا بھی شمار کیا جا سکتا ہے. نثر میں، نظم میں، غزل میں، رباعی میں، اور اکثر اصناف ادب میں انہیں قدرت سخن حاصل تھی. ادبی صحافت سے لے کر ادبی تنقید تک ہمگیر شخصیت تھی. میں انہیں ہر سال اپنے گھر پہ ایک مسالمے میں بلایا کرتا تھا، اور وہ ہر سال اس فقیر کی دعوت پر ایک تازہ سلام بارگاہ اہل بیت میں پیش کیا کرتے تھے. ایک مطلع ان کا مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے، اور ایک شعر، یہ اس عنوان سے کہ جو حقیقتیں ہوتی ہیں، زندگی بخش حقیقتیں، ان کا جتنی بار بھی تذکرہ کیا جائے وہ حقیقتیں فرسودہ نہیں ہوتی.
چنانچہ انہوں نے فرمایا ہے، میں مثالیں تو بہت سی دے سکتا ہوں لیکن چونکہ اب دامن وقت میں گنجائش ہے نہیں، بہت دیر سے آپ حضرات منتظر ہیں اور تاخیر سے مجھے اذن خطاب حاصل ہوا ہے، تو براہ راست عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ غور فرمائیے. انہوں نے مخمور سعیدی صاحب نے اپنے مطلع میں فرمایا، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں، وادی جاں مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. بہت سے شعراء محبت سے اور بعض شعراء کبیدہ خاطری سے میری اس عادت سے واقف ہیں کہ میں اکثر شعراء کی خدمت میں معروضے ضرور پیش کرتا ہوں. مطلب بہت عمدہ ہے ان کا، مگر جب وہ پڑھ چکے تو میں نے گزارش کی کہ آپ استاد ہیں، آپ کا مطلب بہت ہی بلند ہے، وہ کوئی بھی شعر ہو، اگر شعر ہے اور اس میں نام علی شامل ہے تو ویسے ہی بلند ہوتا ہے. لیکن میں نے گزارش کی کہ مطلب بہت عمدہ ہے، اس میں کسی فنی اعتبار سے نہ ایتا ہے، نہ شائگاں ہے، نہ کوئی ضعف تعبیر ہے، نہ کوئی سقم ہے زبان کا، نہ ادا کا، نہ اسلوب کا، بہت عمدہ. لیکن اگر میں کہتا تو پہلے مصرعے میں کہتا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی زندگی کہوں. نام علی کو کیوں نہ میں روح کی زندگی، اصل زندگی روح بشر، اصل زندگی قلب بشر یہ ہے کہ اس قلب کو نسبت قلب رسول سے حاصل ہو جائے. کون ہے قلب رسول؟ کون ہے قلب رسول؟ کیا قرآن مجید نے جسے نفس رسول کہا ہے تو لفظ نفس اس معنی میں ہے جس معنی میں ہم عموماً نفس کا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ قرآن جسے نفس رسول کہہ رہا ہے وہ نفس رسول نہیں کہہ رہا ہے، وہ قلب رسول کہہ رہا ہے. ابھی مجھ سے ایک عزیز نے کہا کہ درگاہ شاہ نجف میں آپ تقریر کرنے جا رہے ہیں تو آج عنوان تقریر پھر شاہ نجفی ہونا چاہیے، ان کے فضائل پڑھیے گا. میں نے بے ساختہ کہا عاجزی کے اعتراف کے ساتھ، عاجزانہ اعتراف کے ساتھ، کس میں یہ سکت ہے کہ جو فضیلت علی کا درک کر سکے کہ بیان کرے. بہت بلند ہے، مرتبہ امیر المومنین کا اتنا بلند ہے. یہ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ معلوم ہوا خطیبانہ مبالغہ ہے، نہیں، خطیبانہ مبالغہ نہیں ہے، شاعرانہ تعبیر نہیں ہے، کوئی ادبی تعبیر نہیں ہے. ارے یہ تو مضمون ہے حدیث کا، جب پیغمبر خود فرمائیں کہ اے علی خدا کو نہیں پہچانا مگر میں نے اور تم نے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور تم نے، اور تمہیں بھی کسی نے نہیں پہچانا مگر خدا نے اور میں نے. جب یہ حصر وہیں قائم ہو گیا تو پھر کسی میں مجال ہے، کوئی محقق ہو، فقیہ ہو، متکلم ہو، حکیم ہو، فلسفی ہو،
یہ عام معنی میں عارف ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بھی ہو، حضور نے خاتم النبیین نے جس طرح سلسلہ نبوت پر ختم قائم کیا ہے، اسی طرح مضمون فضیلت علی پر بھی ایک ختم ہے، ایک مہر ہے۔ علی عام انسانوں کے لیے قابل فہم نہ تھے، نہ ہیں، نہ ہو سکیں گے۔ علی تو بس روز محشر سمجھ میں آئے گا کہ علی کیا ہے۔ ہمیں اگر مرنے سے عشق ہے، محبت ہے اور قیامت کا انتظار ہے تو کسی خوف کے ساتھ نہیں، ایک عشق علی کی سرشاری ہے، ایک محبت علی کی سرشاری ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ حقیقت علویہ منکشف ہوگی روز محشر۔ اس دن معلوم ہوگا علی کون تھے، علی کون ہیں۔ اور یہ بات بھی اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ بھی قرآن مجید کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ تفسیر معصوم ہے، تفسیر معصوم ہے جسے اپنوں نے اور پرائیوں نے دونوں نے نقل کیا ہے، دونوں نے نقل کیا ہے کہ سورہ نبا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم فرمایا گیا، یہاں نبأ عظیم سے سمجھتے ہو مراد کیا ہے؟ ظاہر ہے اس کا روز قیامت، باطن ہے اس کا ذات علی، باطن اس کا ذات علی ہے، ظاہر ہے روز قیامت۔ النبأ العظیم سے مراد روز قیامت سارے مفسرین لکھتے ہیں، لیکن معصوم نے ہدایت فرمائی کہ نبأ عظیم سے مراد تو ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک صلوات بلند پڑھیے۔ ہاں مجھے معلوم ہے کہ بعض ایسے مقامات آ جاتے ہیں جہاں غیر تو غیر اپنوں کی بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے بات، اپنے اور ایسے ہی اپنے تو آستین کے خار ہوتے ہیں۔ بہت سنبھل کے میں نے ایک نیا محاورہ ایجاد کیا ہے اس وقت، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دامن کا خار الگ ہوتا ہے، آستین کا الگ ہوتا ہے، اور جو پاؤں میں چبھتا ہے وہ خار الگ ہوتا ہے۔ تو اپنے ایسے ہیں بے بصیرت، بے بصر، بے بصیرت، تو ہی دامن، تو ہی قلب، جو نہیں جانتے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے مراتب کیا ہیں، برداشت نہیں کرتے۔ اور اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ یتیم الاب افراد بہت بڑھ گئے ہیں، یتیم الادب، یتیم الادب، یتیم الادب، ادبی ذوق نہیں ہے، الفاظ کے ادبی استعمال کی قدر شناسی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ جو الفاظ کے ابعاد کو نہ سمجھ سکیں وہ معانی کی گہرائیوں کو کیا سمجھیں گے؟ اور جو معانی کی گہرائیوں کو نہ سمجھ سکیں وہ نور مجرد کی حقیقتوں کو کیا سمجھ سکیں؟ تو میں تو بس یہاں پہ بھی حوالہ دے دوں کہ روایات بھی ہیں، اور ایک فقرہ ہے دعائے مبارکہ افتتاح کا۔ دعائے افتتاح وہ عظیم الشان دعا ہے جو حضرت صاحب الامر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے تعلیم فرمائی ہے، اور ویسے بظاہر تو وہ دعا کا جو متن ہے
جو ٹیکسٹ ہے، جو عبارت ہے دعا کی، وہ مختصر ہے، یعنی تقریباً 3 یا 4 صفحے. لیکن یہ 3 یا 4 میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو کاتب یا خطاط کے ہنر پر ہے. یہ لکھنؤ ہے، آپ حضرات خطاطی کے فن کی نزاکتیں اور باریکیاں بھی جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور آپ حضرات نے ایسے فنکاروں کو دیکھا ہے کہ جو ایک چھوٹے سے دانے پر پورا سورہ قل هو اللہ لکھ سکتے تھے. تو جناب والا لکھنے والے ایک صفحے پہ پوری دعا افتتاح لکھ سکتے ہیں، بس اتنی مختصر ہے، ایک صفحے پر دعا افتتاح آ سکتی ہے. لیکن معانی و مطالب میں تعلی سے نہیں عرض کر رہا ہوں، اپنی طالب علمانہ عاجزی کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں نے اس دعا کے ترجمے اور اس کی ترجمانی کا سلسلہ شروع کیا، شرح لکھنی شروع کی، تو تقریباً 400 صفحے لکھتا گیا، اور وہ جلد چھپ گئی، جلد اول، اور ابھی ویسی ہی 10 جلدیں اور چھپ سکتی ہیں. یہ ہے گہرائی اس دعا کے متن کی. اس دعا میں دعائے افتتاح جو بطور خاص سفارش کی گئی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر شب تلاوت کی جائے. اس دعا کا ایک فقرہ ہے جہاں دعا میں درود کا سلسلہ ہے، صلوات کا سلسلہ ہے. وہ پہلے صلوات کا فقرہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور اس کے بعد دوسرا فقرہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ. اب اس فقرے کے بس میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ فرمایا گیا کہ اللہم صل علی علی امیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک واخی رسولک وخلیفتک علی خلقک وآیتک الکبریٰ والنبأ العظیم. یہی ہے نا فقرہ؟ اب آپ دیکھیے کہ اس ایک چھوٹے سے فقرے میں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کتنے فضائل مجتمع ہیں، مگر یہ کسی اور کا کلام نہیں ہے. اس لیے اتنے فضائل مجتمع ہیں کہ یہ کلام اس کا ہے جو خود حجت اللہ ہے، جو خود ولی اللہ العظم ہے. تو اس کے آخری فقرہ کیا ہے کہ جناب امیر المومنین کا کیا ہے؟ والنبأ العظیم. نبأ عظیم ذات مبارک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اس لیے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے ہاں لوگ کبھی غلو میں اور کبھی غفلت میں، دونوں کلمات غین ہی سے شروع ہوتے ہیں، کبھی غلو میں کبھی غفلت میں عین غین ہو جاتے ہیں، اور مدعی معرفت ہو جاتے ہیں. شعراء، خطبہ کہ صاحب آج تک آپ نے ولایت امیر علیہ السلام سماعت نہیں فرمایا، آج مجھ سے سن لیجئے. سبحان اللہ. حق معرفت امیر المؤمنین علیہ السلام ادا کرنے کا دعویٰ حق بیان فضائل امیر المؤمنین ادا کرنے کا دعویٰ یا کوئی مجنون کر سکتا ہے، یا کوئی وہ شخص کہ جو نعوذ باللہ اپنے کو ہم مرتبہ مصطفیٰ سمجھ رہا ہو. اس لیے کہ خود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام میں عرض کر چکا آپ کے سامنے.
نہیں. اس لیے کہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ابھی کہ حضرت کا ارشاد ہے کہ علی تم کو نہیں سمجھا کسی نے, تمہاری معرفت نہیں رکھتا ہے کوئی مگر خدا جو تمہارا خالق ہے, یا میں کہ جو اس کا رسول ہوں. کیا شان حقیقت علویہ کی. بہرحال اس تمہید کو ذہن عالی میں رکھیں, اور صرف بیان حکمت و بیان فلسفاہی میں, بیان منطق میں, بیان استدلالی میں ہی تقریر بوجھل نہیں ہو جاتی, وزین نہیں ہو جاتی. کبھی کبھی وہ فضیلت اگر اچانک بیان کر دی جائے جو عام طور پر افق ادراک بشری سے بلند ہے, تب بھی انسان حیرت میں خاموش ہو جاتا ہے. حیرت, کیا فرما دیا مولانا, کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, ہم تو صرف اپنی عاجزی کا اعلان کرتے ہیں. ہم تو اپنے عاجز کا اعلان کر رہے ہیں. اب یہ کلمہ عاجز جو ہے نا, یہ عاجز اور عجز دونوں طرح سے درست ہے. اساتذہ عاجز پر زور دیتے تھے, میں عجز اس لیے کہتا ہوں کہ جب عاجزی کا اعتراف ہی کرنا ہے تو زیر کیوں نہ لگایا جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. اور اچھا, تو بہرحال میں نے ایک شعر تو ان کا گزارش کر دیا, آپ کے سامنے پڑھا, مخمور سعیدی صاحب کا. اسی سلام میں ایک شعر اور ان کا ایسا ہے جو لا زوال اہمیت کا حامل ہے, اس لیے میں وہ سنا کر پھر اپنی گفتگو اور آگے بڑھاتا ہوں. اور جب انہوں نے وہ سلام پیش کیا اور یہ شعر پڑھا تو بعض حضرات جو شعراء میں بھی وہاں تشریف فرما تھے, ان کا خاص جماعتوں سے تعلق تھا, تو وہ حیرت زدہ تھا کوئی ان میں سے, کوئی انگشت بدندہ تھا اور کوئی سر نے اڑائے بیٹھا ہوا تھا. ایک عجیب کیفیت تھی. مگر مجھے یقین ہے کہ یہ شعر اتنی صداقت رکھتا ہے, دوہری صداقت. عموماً شعروں میں اساتذہ, شعراء, ادبا صداقت شعری تلاش کرتے ہیں, اور بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب تاریخی صداقت اور شعری صداقت دونوں یکجا ہو جائے. بہت مشکل ہوتا ہے کہ تاریخی صداقت بھی ہو اور شعری صداقت بھی. اب دیکھیے کہ اس شعر میں تاریخی صداقت بھی ہے, شعری صداقت بھی ہے, انسانی صداقت بھی ہے, وجودی صداقت بھی ہے. اس لیے کہ دل سے کہا تھا انہوں نے اسلام. فرمایا ہے نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں, وادی جا مہک اٹھے جب میں علی علی کہوں. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن علی کی زندگی. اب آپ کے لیے تو تشریح کی ضرورت نہیں ہے. ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. چونکہ یہ سلام انہوں نے اس فقیر ہی کی گزارش پر کہا تھا اور میرے ہی گھر پر پہلی بار پیش کیا, اس لیے مجھے حق ہے کہ میں اس شعر کو دہراؤں اور لوگوں تک پہنچاؤں. دیکھیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت سے متعلق روایتیں اور باتیں ایسی ہیں جن کو جو سنے اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ دوسروں تک پہنچائے. اور یہ ارشاد نبوی ہے,
یہ خطیبانہ بیان نہیں ہے میرا، یہ میرا جوش عقیدت نہیں ہے۔ آخر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلنے والے جملوں ہی پر شریعت کی بنیاد ہے یا نہیں؟ شریعت اسلام میں جو کچھ بھی حلال ہے، حرام ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، وہ سب بنیاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ارشاد یہ میدان غدیر میں جب اپنا خطبہ ارشاد فرما چکے تو پھر پوچھا کہ حل بلغت، بتاؤ کیا میں نے پہنچا دیا پیغام؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو جو یہاں موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو جو یہاں موجود ہے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبِ، جو یہاں حاضر ہے موجود ہے اس پر لازم ہے کہ جو غائب ہے اس تک پہنچائے میرا۔ یعنی کچھ اور ہم پر واجب ہو یا نہ ہو حق علی کو ادا کرنے میں، مگر یہ واجب ہے کہ ہم حدیث غدیر نسلاً بعد نسل دہراتے رہیں۔ فَلْيُبَلِّغ امر ہے، جو حاضر ہے یہاں وہ غائب تک پہنچائے۔ اب اگر تنقیح منات کے باب سے جو اصول فقہ کا مسئلہ ہے یہ طے کر لیجئے کہ مراد یہ نہیں ہے کہ صرف وہی فقرہ دہرائے، مراد یہ ہے کہ علی کی فضیلت دہرائے، بیان کرے، تو پھر اس حکم کی تعمیم ہو جائے گی، تخصیص ہوگی اس جملے کے لیے، تعمیم ہوگی ہر فضیلت کے لیے۔ یعنی ہر فضیلت پہنچانا نسلاً بعد نسل ہم پر لازم ہے، مگر کوئی اور فضیلت دہرا سکیں یا نہ دہرا سکیں، مگر وہ جملہ ضرور دہرانا واجب ہے کہ میدان غدیر میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اب یہ معممین اور علماء فاضل حوزہ تشریف فرمائیں، وہ چھوٹی سی اصطلاح میں نے استعمال کر لی تھی اصول فقہ کی، تنقیح منات کیا ہے، اور یہ سب یہ اصول فقہ کی باتیں ہیں کہ کس طریقے سے حکم کا استخراج و استنباط ہوتا ہے، کیسے عبارتوں سے استنباط کرتے ہیں، کس طرح کسی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے، اور کس طرح کسی عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ مستحب ہے۔ تو فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری بھی کیا بیچارگی ہے۔ اب یہ جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے غالب کی مدد لے رہا ہوں۔ غالب یوں ہی تھوڑی بڑا بنا ہے شاعر، اب کوئی ادیب و نقاد اور مفکر اور دانشور جو چاہے سمجھے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے غور طلب، میں عموماً جب کسی کا مطالعہ کرتا ہوں، کسی کا بھی، کسی بڑے ادیب کا، شاعر کا، فلسفی کا، تو جستجو یہ ہوتی ہے کہ اس کی بڑائی کا راز کیا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں بڑائی ملی اسے، کیوں عظمت نصیب ہوئی، کیوں شہرت نصیب ہوئی،
ورنہ یقین فرمائیے غالب کے یہاں فنی نقائص کم ہیں کیا؟ لکھنؤ میں عرض کر رہا ہوں، شائگاں ڈھونڈیے گا، ایٹا ڈھونڈیے گا تو غالب کے یہاں مل جائے گا۔ ارے حد یہ ہے کہ ناموضوع مصرع ڈھونڈیے گا تو مل جائے گا غالب کے یہاں۔ شعراء ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں؟ ارے نہیں کیا کہنا، ارے سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ غالب بہت بڑا شاعر ہے، مگر اس کے یہاں کوئی نقص ایسا نہیں ہے جو موجود نہ ہو۔ فنی، زبان کا سقم، فن کا سقم، وزن اور بحر کا عروضی سقم، قافیے کا سقم، کون سا سقم نہیں ہے غالب کے یہاں؟ کوئی بیٹھ جائے میرے سامنے ماہر غالبیات اور کر لے مجھ سے مناظرہ، اور پھر کردار بھی ماشاءاللہ کتنا بلند تھا۔ شراب خواری اور فاقہ مستی میں زندگی گزر گئی ہیں۔ پھر کون سی بات تھی جس نے غالب کو غالب بنایا؟ سوال ہے یا نہیں؟ یعنی آج ہی صبح پروردگار ان کو صحت اور زندگی اور عمر خضر عطا فرمائے۔ اب تو اردو تنقید کی دنیا میں واحد ان کا نام ہے، حضرت پروفیسر شارب رودولوی صاحب۔ آج صبح ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے یہ معروضہ ان کی خدمت میں بھی پیش کیا۔ میں نے کہا بتائیے کہ غالب جس کی خود زندگی فاقہ مستی میں گزر گئی، قرضوں میں ڈوبا رہا، اس کو اللہ نے یہ عظمت دی ہے کہ اس کے نام پر آج سینکڑوں جی رہے ہیں۔ یہ زندہ تاریخ ہے، یہ تو آپ کے سامنے کی تاریخ ہے، یہ آپ کے سامنے کی تاریخ ہے۔ دلی میں غالب اکیڈمی، غالب کے نام پر ایک ادارہ ہے نا، غالب ہی کے نام پر ہے نا، غالب ہی کے نام پر ہے، اور اس میں کم سے کم کتنے اسٹاف کے لوگ ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، زندگی بسر ہو رہی ہے کس کے نام پر؟ غالب انسٹیٹیوٹ کس کے نام پر ہے؟ اور اسی طرح ماسکو سے لے کے نیو یارک تک، لندن سے لے کر اور دوسرے دنیا کے بڑے ممالک میں، بڑے شہروں میں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی چھوٹا بڑا ادارہ غالب کے نام پر ہے، اور اس کا اسٹاف ہے اور اس کا بجٹ ہے، اور اس پہ آج غالب کے نام پر کتنے جی رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، رزق پا رہے ہیں، اور ہمارے پاس تنگ نظر مولویوں کے لباس میں پائے جانے والے غیر مولوی، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں علی کے نام پر رزق دیتا ہے تو سمجھ میں نہیں آتی بات۔ خدا کی قسم ہمیں اور پوری انسانیت کو، پورے عالم ممکنات کو جو رزق ملتا ہے، آسمان سے جو بارش ہوتی ہے، زمینوں سے جو روئیدگی ہوتی ہے، کسی کے نہیں، صرف علی کے تصدق میں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کیا سمجھے گی علی کون ہے؟ یہ دنیا کیا سمجھے گی علی کون ہے؟ تو اب میں ساری تمہیدیں چھوڑ کر یہ عرض کر دوں کہ میرے نزدیک واقعاً غالب کی عظمت کا راز وہی ہے جو وہ اس ایک مقطع میں ہے۔ دو مقطع ہیں، سارا دیوان ایک طرف، دو مقطع، ایک نعتیہ اور ایک منقبتی۔ غالب کے دو مقطع ہیں، ایک نعتیہ ایک منقبتی۔ نعتیہ تو یہ ہے کہ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند،
واسطے جس شہ کے غالب گنبدے بے در کھلا. اب دیکھیے واہ واہ کی آواز ذرا کم ہو گئی. معلوم ہے کیوں؟ غالب کا یہ اتنا عمدہ شعر سمجھ میں نہیں آیا. ارے جب غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آئے گا تو قرآن کی آیتیں کہاں سے سمجھ میں آ جائیں؟ اچھا ٹھہریے جتنی دیر میں آپ نے ممبر دیا ہے تو مجھے حق ہے کہ اتنی دیر میں ممبر چھوڑوں. بہرحال یہ تو ایک مزاح کا فقرہ تھا، ڈریے گا نہیں، جلدی ختم کر دوں گا. تو کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ غالب کا یہ شعر اس فکری، فلسفیانہ، علمی پس منظر میں تخلیق ہوا تھا جہاں ورلڈ ویو اور کائنات کے متعلق جو تصورات تھے ان میں یہ تصور تھا کہ یہ آسمان جو ہے یہ گنبد بے در ہے. یہ آسمان میں راہیں نہیں کھل سکتی، یہ آسمان جو ہے اس میں در پیدا نہیں ہو سکتے. افسوس ہے کہ مسلمانوں میں بھی 1000 سال تک یہ فلسفہ رہا اور آج بھی بعض مدرسوں میں وہ کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے جبکہ قرآن مجید نازل ہو چکا تھا اور اس نے بتا دیا تھا کہ آسمانوں میں کیسے در کھلتے ہیں. تو وہ ایک تصور تھا، بحث ہوتی تھی صاحب معراج پیغمبر ممکن کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ آسمان تو بیچ سے پھٹ نہیں سکتا اور پھٹ جائے تو پھر جوڑ نہیں سکتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ گئے بھی اور تشریف لائے؟ یہ معراج کی بحثوں میں خرق و التیام کا مسئلہ بڑا مسئلہ رہا ہے. فلسفے کی کتابوں میں، حکمت کلام کی کتابوں میں بحثیں علماء نے کی ہیں، فلسفیوں نے بحثیں کی ہیں. تو وہ جب تصور تھا کہ یہ گنبد بے در، یہ آسمان کھل نہیں سکتا، لیکن معراج ہوئی. اب سمجھیے کہ غالب نے کیا کہا؟ اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند. اس کی امت میں ہوں میں، میرے رہیں کیوں کام بند، واسطے جس شہ کے غالب گنبد بے در کھلا. اب یہ شعر سمجھ میں آیا تو دیکھیے داد کی آوازیں بڑھ گئی. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد. یہ غالب کی غزل کا مقطع نعتیہ معراج پیغمبر کا ذکر ہے اور اس نسبت سے ایک مژدہ ہے امتیوں کے لیے. اور دوسرا مقطع یہ ہے، عظمت کا راز یہ ہے. غالب کی عظمت کا سراغ یہاں سے ملتا ہے، ان نسبتوں سے، ان حرمتوں سے آشنا تھا غالب. اور وہ جو منقبتی مقطع ہے وہ تو بہت ہی مشہور ہے، وہ یاد ہوگا آپ حضرات کو، لیکن ہے مشکل. وہ بھی آپ کی تو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن بعض فقہا کی سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے غالب پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں. اب سمجھ میں آئی بات کہ عظمت کیوں ملی غالب کو. اور فارسی شاعری جو ہے غالب کی، اس میں جس بلند ترین افق ذہنی پر جا کر غالب نے مدح و رسائے اہل بیت کا حق ادا کیا ہے، وہ الگ ایک باب ہے. چونکہ اب اردو جب سمجھ میں نہیں آتی تو فارسی کس کی سمجھ میں آئے گی؟ اور پھر سمجھ میں کیا آئیں گے کہ غالب کی عظمت کا کیا راز ہے؟ تو پھر کیا کیا بھٹکے ہیں ادبا اور ناقدین، یہ راز ہے اور وہ راز ہے اور یہ راز ہے اور وہ راز ہے.
کوئی نہیں راز ہے، صرف یہ راز ہے کہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں اللہ کی بندگی کر نہیں سکتا، اسے یہ احساس تھا کہ میں تو پیدا ہوا ہوں علی کی اطاعت کے لیے، علی کی اطاعت کر لی تو سمجھو بس بیڑا پار ہو گیا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ مگر خدا کی قسم علی کی اطاعت بھی اتنی بلند منزلت ہے، اتنی بلند منزلت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک قمبر بھی نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، قمبر نہیں بن سکتا۔ ٹھہریے، علماء تشریف فرمائیں، افاضل ہیں، دانشور ہیں، ادبا ہیں، شعراء ہیں، تو یہ نہ کہیں کہ صاحب آیتیں تو پڑھی، نہ ترجمہ کیا، نہ آیت سے متعلق کوئی بات کہی، تو بات مربوط کر دوں۔ ایک لفظ میں مربوط ہوتی ہے بات۔ سورہ بلد کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں، پورے سورہ بلد پہ گفتگو نہیں ہو پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اس کا ترجمہ 2 دن عرض کر چکا ہوں، وہ بھی فشردہ مختصر، کہ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ کہ حق سبحانہ و تعالی قسم کھا رہا ہے، یا ایک ترجمے کی بنیاد پر یہ کہ قسم نہیں کھا رہا ہے، دونوں میں سبب کیا ہے؟ نسبت کی نوعیت، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ اور اس کے بعد پھر جو آیت دوسری ہے، اب یہ بہت بیان ہے یہاں پر، یہ مبالغہ نہیں، غلو نہیں ہے، بہت بیان یہیں پر ہے، بس یہیں ٹھہر کر۔ اصل لفظ بلد سے کیا مراد ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، اور ظاہر سے باطن تک کا سفر کیا کیسے جاتا ہے۔ کہہ دیتے ہیں لوگ ظاہری تفسیر یہ ہے، باطنی تفسیر یہ ہے۔ کل میں نے ممبر سے عرض کیا تھا، اصول کیا ہیں، بنیادیں کیا ہیں، وہ قاعدے کیا ہیں جن کی مدد سے آپ باطن کو دریافت کر سکتے ہیں۔ واضح ہے، سنگین بحث ہے نا، تو لطیف اور سنگین ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ دیکھیے یہ یونیورسٹی کی یا مدرسے کی کلاس تو ہے نہیں، یونیورسٹی کی ایک کلاس میں ایک ہی سبجیکٹ کے ایک ہی سطح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، تو ایک ہی ٹون میں ایک ہی ٹاپک پہ بات ہوتی ہے۔ ایک کلاس میں ایک وقت میں ایک ٹون میں ایک ٹاپک پہ بات ہوتی ہے۔ مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ مدرسے میں کلاس میں ایک کلاس میں اگر مولوی کا درجہ ہے تو مولوی کا درجہ ہے، عالم کا درجہ ہے تو عالم کا درجہ ہے، فاضل کا درجہ ہے تو فاضل کا درجہ ہے، جو سبجیکٹ سامنے اس پہ گفتگو ہے۔ یہ مدرسہ حسینی وہ ہے جہاں عالم بھی بیٹھا ہے، فاضل بھی بیٹھا ہے، شاعر بھی بیٹھا ہے، ادیب بھی بیٹھا ہے، دانشور بھی بیٹھا ہے، ایک مزدور بھی بیٹھا ہے، ایک بظاہر بے سواد انسان بھی بیٹھا ہے جو عبارت کو نہیں پڑھ سکتا۔ اب یہاں ممبر پر آنے والے کا فریضہ یہ ہے کہ گفتگو ایسی ہو کہ تبرک کے مجلس ہر ایک لے کے جائے، کوئی ایسا نہ جائے کہ کہے مجھے کوئی تبرک نہیں ملا۔ کوئی اگر عالم ہے تو کم سے کم ایک نیا تفکر لے کے تو جائے کہ بھئی یوں بھی سوچا جا سکتا ہے، یہ بھی استدلال کی راہ ہے، یہ بھی تفکر کا ایک افق ہے۔ اور کوئی بہت سادہ لوح انسان ہے تو اسے بھی کوئی ایک جوہری طاقت مل تو جائے یہاں سے۔ یہ مدرسہ وہ ہے کہ جو دوسرے تمام مدرسوں سے مختلف ہے، اس لیے بہت سی باتیں گزارش کرنی پڑتی ہیں، لطیف
سنگین وزین ہر طرح کی بات گزارش کرنی پڑتی ہے، اور اس میں یہ نہ سمجھیں کہ تسلسل نہیں ہوتا، الفاظ مختلف ہوتے ہیں، تسلسل مسلسل ہوتا ہے۔ تو اب عرض کر رہا تھا کہ ظاہر سے باطن تک کیسے پہنچیں گے؟ کل ہی میں نے عرض کیا تھا کہ ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی، قسم ہے باپ کی، قسم ہے بیٹے کی۔ کون باپ ہے یہ؟ کون بیٹا ہے یہ؟ مفسر کے سامنے سوال ہے یا نہیں؟ کیسے اس سوال کا جواب تلاش کیا جائے؟ لفظوں کی سطح پر اگر الف لام لگا ہوتا الوالد تو پھر ڈھونڈا جاتا کہ کون خاص والد ہے یہاں پہ۔ الف لام نہیں ہے، اچھا تنکیر ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، یہ تنوین کی اپنی 10 قسمیں ہیں، تنوین کی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، پہلے میں نے کبھی عرض کیا تھا ممبر سے تنوین کی 5 قسمیں ہیں، یعنی یہ جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش لگا ہوتا ہے، یہ 2 زبر کوئی چیز نہیں ہے عربی میں، زبر ہے زیر ہے پیش ہے، وہ ایک زبر بڑھا کے اس نون کی نمائندگی کی جاتی ہے جو نون تلفظ میں آتا ہے مگر لکھنے میں نہیں آتا، اور یہ عربی زبان کی بلاغت ہے کہ ایک ایسا نون جو لکھنے میں نہیں آتا صرف بولنے میں آتا ہے، اس کے بھی کم سے کم 10 معنی ہیں، یاد رکھیے گا 10، نہ 9 نہ 11، اس وقت 10 کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے 5 کہے تھے، آج 10 کہہ رہا ہوں تحقیق کے بعد۔ تنوین کی 10 قسم، کہیں تنوین آتی ہے تحقیر کے لیے، حقارت کے لیے، کہیں تنوین آتی ہے تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تفخیم کے لیے، کہیں تنوین آتی ہے عوض کے لیے، شعر میں آئے تو تنوین آتی ہے ترنم کے لیے، قسمیں ہیں، قسمیں ہیں صرف تنوین کی، یہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو کہتے ہیں۔ یہاں جو تنوین ہے الف لام نہ صحیح، تو تنوین جو ہے یہ ظاہر ہے کہ تفخیم کے لیے ہے، تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، تمجید کے لیے۔ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے سمجھیں گے کہ اللہ نے کہاں پر استعمال کیا ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، قسم کھائی ہے نا، تو قسم کھائی ہے، تعظیم اس کا مقتضا یہ ہے کہ تکریم و تعظیم ہو رہی ہے، کسی حقیر چیز کی تو نہیں قسم کھائے گا خدا۔ اب اگر کسی کی تعظیم و تکریم فرما رہا ہے پروردگار تو وہ کون ہو سکتا ہے؟ کیا وہی جس کے لیے ابھی میں نے شعر پڑھا تھا، ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی، ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں؟ کیا کسی ایسے باپ اور ایسے بیٹے کی قسم کھائی جا سکتی ہے؟ واضح ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں کس کی قسم کھائی جائے گی؟ یہ ہمارے بزرگوار تشریف فرما ہے اور پہلے دن سے مسلسل مجھ سے کہہ رہے ہیں ایک مضمون کے اس مضمون پر گفتگو کیجئے، اس میں نے آج وعدہ کر لیا ہے کہ انہی کا دیا ہوا مضمون پڑھوں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد تو مربوط وہ بھی کرنا ہے۔ دیکھیے ممبر پر آنے والے کے تقاضے کیا کیا ہوتی ہیں، مجبوریاں کیا کیا ہوتی ہیں، کتنے تقاضے مختلف، مشرق مغرب شمال جنوب فوق تحت سب کو ملا کے ایک نقطے پہ لانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی مکتب قرآن کا طالب علم ہو تو اس کے لیے آسان ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سمٹے علم تو نقطہ بنتا ہے، پھیلے تو قرآن۔ ٹھہریں اور ساتھ دیں، ٹھہریں۔ اب تک کی تمہید ذہن میں رکھیں اور مربوط رکھیں۔ یہاں گفتگو آئی ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور بیٹے کی، تو ایک قول یہ ہے کہ یہاں باپ اور بیٹے سے مراد آدم ہے اور آدم کی ذریت۔
ٹھیک ہے، مناسب ہے تفسیر کی حد تک، مگر کیسے تعین فرمایا جناب نے حضرت مفسر کہ مراد یہاں آدم اور آدم کی اولاد ہیں؟ حضرت ڈارون سے پوچھئے تو وہ تو نسب نامہ کچھ اور لیے بیٹھے، وہ تو شجرہ کچھ اور لیے بیٹھے. کیا کہنا؟ سوالات قائم کر رہا ہوں، وہ دلیلیں دیں گے. صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ڈارون کی تھیوری یہاں قبول کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے متعین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جس کے سر پر تاج کرامت رکھا وہ آدم، وہی مراد ہے یہاں، اور ان کی ذریت. اچھا، اللہ جب قسم کھائے تو بس یہ خیال رکھیے کہ وہ کس شے کی قسم کھا سکتا ہے. آدم اور آدم کی ذریت کہیں گے تو پھر وہ کہاں سے بات لائیں گے کہ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ کیسے قابیل کو نکالیں اور حابیل کو شامل کریں؟ تو معلوم اب بس اشارے ہیں. یہ تو میں نے عرض کیا صرف اس ایک آیت پہ ٹھہر کے ووالد وما ولد پہ گفتگو ہو تو ایک اشرہ کافی نہیں ہوگا، صرف ووالد وما ولد. میں سوال قائم کر رہا ہوں نا، ابھی اس کا استدلال، اس کا جواب تو باقی ہے، یہ آپ کی ذہانتوں پہ چھوڑا. اب دوسرا قول آیا کہ مراد ہے جناب ابراہیم اور ان کی ذریت. یہاں قبول ہے، اسی لیے میں نے کل پورے اعتماد سے کہا تھا کہ ظاہر یہی ہے. کیا کہنا؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں جناب ابراہیم کو امامت عطا کی اللہ نے، اور جب انہوں نے اپنی ذریت کی بات کی تو وہاں اللہ نے خود ہی ظالم کو الگ کر کے معصوم کو مقرر کر دیا. قرآن خدا آپ کی ذہانتوں پر دنیا کی نعمتوں کو نچھاور کرے کہ آپ اشارات سمجھ جاتے ہیں. یہ وہ دقیق مسائل ہیں، دقیق مسائل جو سقیم لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے. تو جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم، جب جناب ابراہیم اور ذریت ابراہیم مقرر ہو گیا ظاہر، تو اب باطن بہت آسان ہو گیا. اب باطن کی تلاش کی ضرورت کیوں ہے؟ ظاہر مقرر ہو گیا تو بس کافی ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ قیامت دور ہے، ضرورت اس لیے ہے کہ خود جناب ابراہیم کو جب امامت ملی تو انہوں نے اپنی ذریت کے لیے امامت خدا سے طلب کی، اور ذریت کے لیے اسی لیے طلب کی کہ قیامت دور تھی، قیامت دور ہے، ہر نسل کو ایک امام چاہیے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ جناب ابراہیم اور ذریت کہہ کے خاموش ہو جائیں، بات پھر مبہم رہ جائے گی. آج کون ہے ووالد وما ولد کا مصداق؟ عہد پیغمبر میں کون تھا ووالد وما ولد کا مصداق؟ تو ایک کلی مفہوم جب قائم ہو جائے تو اس کلی مفہوم کے مصداق کی تلاش ہوتی ہے. ہر مفہوم کو ایک مصداق چاہیے. مفہوم جب مقرر ہو جائے تو مصداق کی تلاش کی جاتی ہے. اگر مصداق میں مفہوم صدق کر رہا ہو تو کسی عاقل کے بس میں نہیں ہے کہ اس مصداق کا انکار کرے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کردار، جو قربانی کا جذبہ، جو انسانیت کی ہدایت کا جذبہ جناب ابراہیم میں تھا، جناب اسماعیل میں تھا، وہ جذبہ ہمیں سرکار ختمی مرتبہ سے پہلے اگر کہیں ملتا ہے تو وہ ابو طالب اور علی میں ملتا ہے. ٹھہریے گا، فوراً ایک حیرت، ایک ہیجان پیدا ہو جائے. پیغمبر سے پہلے
پیغمبر، ہاں پیغمبر نے اعلان نبوت بعد میں کیا، ابو طالب نے فداکاریاں پہلے شروع کر دی۔ اور جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر، اب میں دہرانا نہیں چاہتا، وہی واقعی بہت عمدہ شعر ہے عربی کا جو ابن ابی الحدید معتزلی کا ہے کہ وَلَوْلَا أَبُو طَالِبٍ وَابْنُهُ لَمَا مَثُلَ الدِّينُ شَخْصًا فَقَامًا، اگر یہ باپ اور یہ بیٹے نہ ہوتے، اگر ابو طالب اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو یہ دین اپنے پورے قد و قامت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد، اب یہ تو ایک، اس کے بعد جو ہمیں براہ راست روشنی ملی روایت معصوم سے، اس میں صراحت کے ساتھ ہے، معصوم نے فرمایا وہ والد وما ولد سے مراد خود امیر المومنین علی اور ان کی پاکیزہ ذریت ہے۔ ووالد یعنی علی، وما ولد یعنی یہ 11 ائمہ، یہ روایت معصوم ہے، یہ تعویل غربی نہیں ہے، یہ ارشاد علوی ہے۔ اب ذرا ٹھہری، اب اس کے بعد آگے بڑھ جائیں جلدی سے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے تو انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کبد میں پیدا کیا۔ اب کبد کی تشریح میں نہیں کروں گا، ہے یہاں کم سے کم 1 گھنٹے کی بحث ہے، کم سے کم، لیکن میں آگے بڑھا رہا ہوں گفتگو کہ سادہ طور پہ سب نچوڑ کے فشردہ، وہی جو پہلے غالباً نکل گیا تھا زبان سے کہ جڑی بوٹیاں جمع کر کے ایک روح افزا، تو وہ یہ ہے جو ان کے مضمون سے یہ فرما رہے ہیں جس دن سے میں آیا ہوں کہ آپ خودی کے موضوع پہ کچھ کہہ دیجئے، خودی۔ اب خودی پر ویسے تو اس وقت میرے ذہن میں بہت سے شعر آ رہے ہیں، سنجیدہ بھی اور کچھ غیر سنجیدہ بھی، مگر وہ جو غیر سنجیدہ ہیں ان میں بھی پیغام سنجیدہ ہے۔ جو شعراء اور جو ہمارے صحافی حضرات اور جو ادبا طنز و مزاح کا فن اختیار کرتے ہیں، طنز و مزاح شاعری میں ہو یا طنز و مزاح نثر میں یا صحافت کے فقاہیہ کالم ہو، یہ بھی ایک فریضہ ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فریضہ ہے سماجی اور ادبی۔ معاشرے کی کمزوریوں کو اس طرح بیان کرو کہ جہاں کمزوری ہے وہ کمزوری عیاں بھی ہو جائے، لیکن اسے احساس ذلت نہ ہو۔ اس کا نام ہے مزاح، اس کا نام ہے مزاح۔ اور اگر اس طرح اصلاح کرنی ہے کہ یہ مزاحن تو ہم کئی بار کہہ چکے مگر جناب سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس لیے ذرا لہجہ تیکھا کر کے ایسے کہو کہ وہی جو کل میں نے کہا تھا کہ نشتر چبھ تو جائے ذرا سا، اسی کو کہتے ہیں طنز۔ یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال ہم سب جو ہیں بیمار خودی ہیں۔ صحت مند خودی کس کی ہے؟ کس کی ہے صحت مند خودی؟ تو ایک وہ شعر سن لیجئے جس میں جو بظاہر غیر سنجیدہ معلوم ہوتا ہے مگر اس میں پیغام سنجیدہ ہے۔ بہت مشہور شاعر تھے اپنے زمانے میں،
سید محمد جعفری غالباً طنز و مزاح کے شاعر تھے. ان کی کتاب بھی شوخی تحریر یا اس عنوان سے کوئی شائع ہوئی ہے. تو انہوں نے علامہ اقبال کی زمین میں، کسی اور کی نہیں، علامہ اقبال کی زمین، وہ بھی کون سی؟ جس میں ردیف ہے لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ. کتنی پاکیزہ غزل ہے اور تخلیق ہے، اور کتنی عظیم الشان اور روحانی اور عرفانی. اس زمین میں انہوں نے اپنے رنگ کے شعر کہے. مگر وہ یاد رکھیے گا، اب ہلکی چیزیں بہت یاد رہ جاتی ہیں نا، سنگین تو یاد رہتی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ خودی کو پال کے دمبا بنا دیا آخر، چھری ہو اس پہ رما لا الہ الا اللہ. ہر شخص جو ہے اپنی انانیت میں ڈوبا ہوا ہے، ہلاک انانیت ہو رہے ہیں، بیمار خودی، متورم نفس، بے مہار خواہشات، اور اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق و فرائض کو پامال کرنا. یہ ہے معاشرے کا حال. تو علاج کیا ہے؟ چھری ہو اس پہ رما لا الہ. واضح ہے بات. اب بہرحال جب بات خودی تک آئی تو میں اپنے موضوع سے بھی مربوط رہوں. یہ جو کبد ہے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور دعوت کیا دی؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. یہ کیوں نہیں گھاٹی کو پار کرتا؟ کیوں نہیں بلندی کا سفر کرتا؟ کیوں نہیں بستیوں سے ابھرتا؟ یاد رکھو جوانان عزیز، بلندیوں تک پہنچنے کے لیے انسان کی خودی یقیناً بلند ہونی چاہیے، مگر یہ خودی بلند نہیں ہو سکتی جب تک کہ عشق علی کا شربت نصیب نہ ہو. بس سمیٹ رہا ہوں. دیکھیے آیات ساتھ ساتھ ہیں، مگر اب آپ حضرات کے ذوق کے مطابق اشعار کی پیوند کاری ہوتی چلی جا رہی ہے. تو جناب والا اب میں ایک شعر، اور اقبال کا بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور، سب کو معلوم ہے، سب کی بعض میں نے دیکھا کہ لوگوں کی دکانوں پر اور نشست گاہوں میں لگا ہوتا ہے، مگر اس شعر پر میں اپنے انداز سے تبصرہ کرتا ہوں. فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، تمام عالم انسانیت کو سامنے رکھ کر دیکھیے، عمومی عالم انسانیت کا تو یہ شعر بے معنی لغو ہے. اس کے مفہوم کا مصداق نہیں ملے گا جب تک کہ در اہل بیت تک نہ پہنچے. خدا کی قسم اگر سرکار مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت نہ ہوتے اقبال کے سامنے تو اقبال یہ شعر کہہ نہیں سکتے. کہہ نہیں سکتے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. کہہ نہیں سکتے تھے اقبال. اور اس کو دوسرے ادبی اسلوب میں کہہ دوں، اگر غالب نے وہ مقطع نہ کہا ہوتا مشغول حق و بندگی بو تراب میں تو اقبال کو یہ خودی کا در نظر نہ آتا.
چلیے ساتھ ساتھ اس کبد کی دنیا میں، اس مشقت کی دنیا میں، اس مصائب سے بھری ہوئی دنیا میں قدم قدم پر رکاوٹیں جہاں ہوں وہاں چلنا، آگے بڑھنا اور اوپر اٹھنا، بلندیوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ انسان میں بلند خودی نہ ہو۔ اور اس انسان مادی کی، اس انسان خاکی کی، اس انسان مریض کی، اس انسان جہول کی، اس انسان ظلوم کی خودی بلند ہو نہیں سکتی جب تک کہ وابستہ علی نہ ہو جاؤ۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، خدا کی قسم ممکن نہیں ہے، قرآن کی قسم ممکن نہیں ہے، عرش کی قسم ممکن نہیں ہے، لوح و قلم کی قسم ممکن نہیں ہے۔ اگر انسان ترقی کرے گا تو پیغام مصطفیٰ کے ذریعے سے، پیغام مصطفیٰ ملے گا کیسے اگر در شہر علم تک نہ پہنچے؟ کیسے ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے اب خودی کی بات آپ نے کہی ہے تو پھر سنیے کہ خودی کو کیسے بلند کیا جاتا ہے۔ ہماری اردو غزل کی تاریخ میں اردو غزل کی تاریخ میں ایک مطلع ہے جو ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے ہمارے بزرگوار شاعر حضرت علامہ جمیل مظہری کا۔ اردو کے مفکر شاعر تھے، اچھے شاعر تھے، بڑے شاعر تھے، نفسیاتی ژرف بینی بہت تھی ان کے ہاں، اور اسلوب کے اعتبار سے بھی انہوں نے ایک ایسا مطلع کہا تھا جو کہ کنونشنل اور ٹریڈیشنل جو تصورات اور زبان چلی آ رہی تھی اور تصورات چلے آ رہے تھے اردو غزل میں، اس سے مختلف تھی ایک چیز۔ انہوں نے کہا بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا۔ اگر حاصل ہوتی ہے اور سوچتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو اس دنیا میں کوئی ہے نہیں، اور کبھی ذرا سے میں معلوم ہوتا ہے کہ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو بیکار محض ہوں، اور ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے بقدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پیہم، فریب پیہم تو دم نکل جائے آدمی کا۔ بہت عمدہ شعر ہے نا۔ خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال تمہیں جینا ہے ایک فریب پیہم کے ساتھ، جینا ہے ایک فریب پیہم کے ساتھ۔ یہ درس خودی اچھا نہیں ہے۔ کیا کہنا، کیا کہنا۔ اس لیے اس فقیر نے عرض کیا لمبی زندگی دے اور انہی کی خدمت میں پیش کیا۔ میں نے کہا استاد اصلاح کے لیے پیش کر رہا ہوں، اور وہ یہ تھا کہ کتاب فطرت کے ہر ورق پر، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا، کتاب فطرت کے ہر ورق پر نصاب تحریر ہے خودی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ اور اپنے نفس کا، اپنی خودی کا سودا تو لوگ ہر جگہ کرتے ہیں، خاص طور سے جمہوری ملکوں میں، خاص طور سے جب الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، اور بہت سے تو بے دام بک جاتے ہیں، اور پھر اپنے دام کس طرح لوگ لگاتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ مگر اس فقیر نے ایک بات اور کہی ہے، وہ کہہ کے اور گفتگو کو ذرا سمیٹنے کی کوشش کروں کہ فریب باطل سے بچ کے جینا یہی ہے اعزاز آدمی کا۔ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے
کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. ایک بے صبری اور غدیری نعرہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے تاریخی نعرہ. اب یہ لکھنؤ ہے، کیا مزہ دے دیا زندگی کا. اور مجلس میں اہل ادب اہل شعر تشریف فرما ہیں، تو یہ ضرور توجہ سے دلا دوں گا کہ شاید اس فقیر سے پہلے مصر کربلا کی ترکیب کسی نے استعمال نہیں کی ہوگی. بہرحال یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اصل جو مضمون ہے کہ خدا کے بندوں کو حق نہیں ہے کہ بیعت ظلم و جبر کر لیں. چلیں مصر کربلا میں خدا سے سودا کریں خودی کا. اب یہ اتنی آسانی سے تو مانیں گے نہیں کہ میں نے ان کے دیے ہوئے مضمون کو پورا کر دیا. پوری خوراک دے دیا. اللہ سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. اچھا ہو گئی اگر خودی کی بات، تو اب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں جس کو خدا نے اتنی بلند خودی عطا کی تھی کہ جب وہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے تو کسی بت کی مجال نہ تھی جو اسے سجدہ نہ کرتا. سب سرنگوں ہو گئے. اب میں نے کہہ دیا سجدہ نہ کرتا، تو تحفۃ العوام سے آگے جن مولویوں کی معرفت نہیں ہے وہ کہیں گے دیکھیں شرک کفر. علی کو سجدہ کرا دیا. ارے بھائی استعارہ بھی کچھ ہوتا ہے، تشبیہ بھی کوئی چیز ہے، مجاز بھی کوئی شے ہے. اس زبان میں حقیقت میں زبان کوئی بھی زبان ہو، اردو ہو، عربی ہو، فارسی ہو، کوئی بھی زبان، انگریزی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، روزمرہ زندگی حقیقت میں الفاظ کا استعمال کم ہوتا ہے، مجاز میں زیادہ. یہ شعور نہیں ہے. ہم کہتے ہیں لاؤ بیٹا گلاس دو، تو ہمارے ہاتھ میں گلاس چاہیے ہوتا ہے یا پانی؟ اور ہمارے ہاں یہ گلاس کہہ کے پانی مانگنا حقیقت ہے یا مجاز؟ کہاں جا رہے ہیں جناب؟ امام باڑے میں جا رہے ہیں یقیناً، لیکن جا رہے ہیں مجلس میں. امام باڑہ کہہ کے مجلس مراد لینا حقیقت ہے یا مجاز؟ گھر سے نکلے دوسرے نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں مجلس میں. جا رہے ہیں مجلس میں، لیکن وہ مجلس کہاں ہے؟ کسی خاص امام باڑے میں، تو مراد وہ بھی ہے، تو حقیقت ہے یا مجاز؟ صبح سے شام تک بچے، جوان، نوجوان، بوڑھے سب جو زبان کا استعمال کرتے ہیں اس میں مجاز کا وزن زیادہ ہے، حقیقت میں تو کم الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور جہاں حقیقتیں تو حقیقتیں، دنیا کے تمام مجازات بھی حقیقت بن جائیں، اس حقیقت کبریٰ کو علی کہتے ہیں. ٹھہریں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ذرا سا وہ شعور میں، ذہن میں نور کے
روزن قائم کیے ہیں قدرت نے تاکہ نور کی کرنیں آئیں تو کچھ حقیقتیں سمجھنے کے لائق ہو جائے انسان. تو امیر المومنین غالب نے کہہ دیا کہ مشغول حق ہوں بندگی ہے وہ تو رب میں. لوگوں نے کہہ دیا یہ کفر ہے شرک ہے. یعنی بندگی کے لفظ کے مجازی معنی گویا ہیں ہی نہیں لغت میں. ایسا متحجر جامد ذہن اگر ہو تو زندگی تو جامد ہو جائے گی. ہر بہتا ہوا دریا پتھر ہو جائے گا. ارے قرآن مجید پڑھیے تو بس ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. مجھے مرحوم سید دانش جن کا نام عاطف بھی تھا بہت اچھا لڑکا تھا، ان کے متعلق جو اوصاف ان کے بھائی نے اور دوستوں نے عزیزوں نے بتائے کہ بہرحال وہ عشق اہل بیت میں اور تہذیب اہل مودت میں ڈوبے ہوئے تھے. زیارتوں کے لیے کارواں لے جاتے تھے اور بہت خوبیاں تھیں. تو یقیناً ان کی روح آج ذکر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو سن کر بالیدہ ہو رہی ہوگی. پروردگار ان کی روح کو اور بلندیاں عطا فرمائے اور اس ذکر کو ان کے لیے ہدیہ زندگی قرار دے اور ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کا ایک سبب قرار دے. باعث صبر، سبب صبر، سرمایہ صبر. سب سے بڑی بندگی اللہ کی کیا ہے؟ خودی سے انکار کرنا. سب سے بڑی بندگی کیا ہے اللہ کی؟ شریعت کی زبان میں نماز. اور نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں تو کس کے لیے؟ قربتاً اللہ. اذان دیتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ. اقامت کہتے ہیں کس لیے؟ قربتاً اللہ. قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں کعبے کی طرف کس لیے؟ قربتاً اللہ. سب کام کرتے ہیں قربتاً اللہ. اور قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کی روشنی میں یہ فقیر یہ کہتا ہے کہ اللہ نے نمازیوں کے لیے کعبے کو قبلہ قرار ہی دیا صرف اس لیے کہ وہ علی کی ولادت کا ہے. ٹھہریے فقی، مفتیان کرام، فقہا، عرفاء دل و جگر تھام کے بیٹھے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہوں. کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے سب لوگ؟ پہلے آپ مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ میں آج تک ایک مسجد موجود ہے جو مسجد قبلتین کہلاتی ہے. بالکل دو متضاد سمتوں میں وہاں پر محرابیں بنی ہوئی ہیں. ادھر قبلے کی طرف رخ کر کے بیت المقدس کی طرف، جسے اردو میں ہم لوگ بیت المقدس کہتے ہیں، تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے حضرت. اردو میں مقدس ہی ٹھیک ہے، ہاں اردو ہے. بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بعد نماز کے دوران اللہ اکبر، درمیان نماز حکم آیا کہ پیغمبر اب رخ ادھر کر دیجئے. خدا کی حکمتیں. اہم ترین پیغام ایسے زمان و مکان کے حالات میں بیان کرتا ہے، نازل فرماتا ہے. اہم ترین پیغامات اور احکام کہ جو انسان بھولائے نہ بھول سکے. غدیر کا پیغام صحن حرم میں نہیں سنایا گیا، میدان عرفات میں نہیں سنایا گیا، میدان منی میں نہیں سنایا گیا،
خود مدینے کی مسجد میں نہیں سنایا گیا. ایسی جگہ جہاں راستہ ہے بیچ میں روکا. جانے والوں کو واپس بلائیے, جو ابھی پیچھے رہ گئے انتظار کیجئے. اور اس کے بعد صاحب چلچلاتی دھوپ, تپتی ریت, اور پھر اس میں حکم دیا کہ جاؤ یہ جو جھاڑیاں ہیں انہیں صاف کرو, یہ ببول کے جو پودے ہیں انہیں ہٹاؤ, صاف کرو. یہاں ممبر نصب کرو. وہ بھی کون سے ممبر؟ عام طور پر, خدا کی قسم عام طور پر طریقہ یہ تھا خود رسول کا اور اس زمانے میں کہ اہم ترین پیغامات پشت ناقہ سے سنائے جاتے تھے. جو معاشرہ تھا اس وقت, میدان میں لوگ آ گئے, جو لیڈر ہے, جو شیخ قبیلہ ہے, رئیس قبیلہ ہے, قائد ہے, رہبر ہے, جو بھی ہے, شاعر ہے, ادیب ہے, خطیب ہے. دو کی اہمیت بہت تھی اس زمانے میں, خطیب اور شاعر. تو وہ اپنا کلام اور اپنا پیغام سنانے کے لیے ناقے کی پشت پر کھڑا ہو جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا, اور وہاں سے سب اس کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, بیان کر دیتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بہت سے خطبے اسی انداز سے ارشاد فرمائے. لیکن میدان غدیر میں پشت ناقہ نہیں, بلکہ کجاووں کا ممبر بناؤ. ہر چیز میں ایسی ندرت ہو کہ بھلائے نہ بھولے. ایک نیا انداز, ایک نیا اسلوب, ایک نیا زاویہ, ایک نیا طریقہ, ایک انوکھا انداز. عام طور پر ایک ممبر پر ایک ہی خطیب ہوتا ہے, اس دن کہا نہیں, دو ہوں گے یہاں پر. خدا کی قسم جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب تک قائم رہے گی, یہ منظر چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی آسمان پر دو سورج چمک رہے. تو انوکھا انداز تھا, بیچ میں روکا. اب یہ عرض کر چکا ہوں کبھی کہ اس میں اور کیا کیا اسرار تھے, وہ بات اب نہیں دہراؤں گا. اب یہاں پر نماز ہو رہی ہے, نماز سے پہلے ہی جبرائیل آتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج ادھر نہیں ادھر پڑھیے. یا ایک نماز ہو جاتی, سلام کے بعد کہتے یا رسول اللہ اب دوسری نماز ادھر پڑھیے. نہیں, اسی نماز کے دوران, تاکہ بھلائے نہ بھولے. ٹھیک. اور اس کے بعد اب سب کو حیرت ہے, یہودیوں کو حیرت ہے, اہل کتاب نصارہ کو حیرت ہے, خود مسلمانوں کو حیرت ہے کہ جناب یہ قبلہ بدلا کیوں گیا, یہ قبلہ بدلا کیوں گیا, یہ قبلہ بدلا کیوں گیا. قرآن مجید پڑھتے ہیں آپ حضرات, وہ جو دوسرا پارہ ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سیقول السفہاء. یہ جو نادان لوگ ہیں, یہ جو بے عقل ہیں, یہ کہیں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. ان کو کیا ہو گیا ہے, کیوں انہوں نے جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اسے چھوڑ کے دوسرے قبلے کی طرف موڑ گئے. یعنی سوال سب کے ذہنوں میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سوال موجود ہے, اور قرآن جواب دے رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے حبیب, اب میں آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑوں گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. وضو کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو, نماز پڑھتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو, سجدہ کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو, قیام و رکوع کرتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو, کعبے کو بوسہ دیتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو, قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے مسلمان تاکہ خدا راضی ہو. خدا قبلہ معین کرتا ہے تاکہ محمد راضی ہو. قرآن ہے نا.
قرآن ہے نا. یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں ہے پیش کیا ہے میں نے, یہ کسی شاعر کا شعر تو نہیں پیش کیا ہے, کسی ادیب و خطیب کا مبالغہ آمیز بیان تو نہیں پیش کیا ہے, قرآن ہے. قد نرا تقلب وجهک. اب یہاں ٹھہر کے سن لیجئے کہ یہ استدلال کہاں سے صاحب, مصطفیٰ کی رضا تک بات آئی. یہ وہ قرآنی مقام ہے, مقام مصطفیٰ, جہاں اقبال کا شعر سمجھ میں آتا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اس آیت میں صاف مضمون نظر آ رہا ہے. کیا ہے مضمون؟ سادہ سا ترجمہ دیکھ لیجیے گا تب بھی بات سمجھ میں آئے گی, مگر اب سمجھ میں آئے گی اس فقیر کی بات سننے کے بعد. قد نرا تقلب وجهک فی السماء, منظر کھینچ دیا ہے. یہ ہے جو لوگ ادب میں اور شاعری میں مرقع نگاری اور شاعری میں مصوری یہ سب بحثیں کرتے ہیں, وہ دیکھیں قرآن مجید نے حضور کا, عاشق محمد نے اپنے معشوق کا ایک متحرک مرقع بنایا ہے قرآن میں. متحرک مرقع ہے, مسلسل. اس میں جو لرزش ہے, جو حرکت ہے, وہی ذہن انسانی کو اس حرکت سے آشنا کرے گی کہ جس حرکت کے سہارے سے ترقی کر کے خاک پائے مصطفیٰ کو بوسہ دینے کے قابل ہو جائے. کیا ہے متحرک مرقع؟ جیتا جاگتا بولتی ہوئی تصویر, لرزتا ہوا مرقع, جیسے زندگی دھڑک رہی ہو. قد نرا تقلب وجهک فی السماء. میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پلٹ پلٹ کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں, واہ واہ واہ. ذرا دیکھیے یہاں جھلکتی ہے محبت. کبھی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے مانگنے پر, درخواست کی, دعا کی, دے دی گئی. یہاں مزاج شناسی ہے. مصطفیٰ کہہ نہیں رہے کچھ, قرآن گواہ ہے, قرآن گواہ, قرآن گواہ ہے. مصطفیٰ نے کہا نہیں. مصطفیٰ کے دل میں جیسے کوئی تمنا ہے, اور یہ تمنا ایسی ہے چاہتے ہیں کہ خدا سے التجا کریں, بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں مگر التجا نہیں کرتے, خاموش ہو جاتے ہیں. قلب مصطفیٰ کو کی عبارت کو چشم مشیت پہلے کیا. قلب مصطفیٰ کی عبارت کو چشم مشیت پڑھتی ہے. قد نرا, قد نرا, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجهک فی السماء, کہ آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں یہ کون بتائے گا؟ اب اس کے بعد جو آگے عبارت ہے بتائے گی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. اس کے معنی یہ ہے کہ پیغمبر کے دل کی خواہش تھی کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا, کعبہ قبلہ ہو جائے, یہ پیغمبر کی خواہش. کیسے پتہ چلا؟ اس سیاق و سباق سے. حضور کی خواہش کہ کعبہ قبلہ ہو جائے, یہ اللہ کی مشیت نہیں, مصطفیٰ کی خواہش. یہ سرکار رسالت مآب کی خواہش. مصطفیٰ کو اپنا جیسا سمجھنے والے. ابھی کبھی کبھی آپ لوگوں کی سنی ہوئی اچھی اچھی زبان سنا دیتا ہوں. اب میں ذرا سا غصے والی زبان. دل کے اندھے, بے بصیرت, بے ایمان,
بے دین، حق فراموش، حق ناشناس، قدر ناشناس. مصطفیٰ کو اپنا جیسا کہنے والے یہ دیکھیں کہ پیغمبر کی کہ دل کی کیفیت پر مشیت کے فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گئی بات بالکل. کہ اللہ فرما رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اے پیغمبر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے ہو، تو اب ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ترضاہا، اس قبلے سے تم راضی ہو جاؤ گے. توجہ ہے، بس اس وجہ میں قیامت تک آپ سرور محسوس کر سکتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اب ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے تم کو اے مصطفیٰ کہ تم راضی ہو جاؤ گے. ساری دنیا نماز پڑھے گی تاکہ میں راضی ہو جاؤں. میں قبلہ اس لیے مقرر کر رہا ہوں میرے حبیب کہ تم راضی ہو جاؤ. کیا مقام ہے. قرآن ہے نا، اب تو غالب کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن ہے نا. اچھا اب ایک سوال اور آگے کرنے کا مجھے حق ہے یا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس تو وہ جگہ ہے جہاں سے آپ معراج پر گئے تھے. صاحب معراج کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت تو معراج ہے. تو جہاں آپ کی سب سے بڑی فضیلت جس مقام سے وابستہ تھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے پر آپ راضی کیوں نہیں تھے؟ اور وہ وجہ کیا تھی کہ آپ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نہیں چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں؟ وہ کعبہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، وہ کعبہ جس کی طرف پہلے خدا نے آپ کو متوجہ نہیں کیا قبلے کے عنوان سے، وہ کعبہ جس کے سامنے آپ کو اذیتیں دی گئیں، وہ کعبہ جس کے صحن میں، صحن حرم میں آپ کی پشت مبارک پر نماز کی کیفیت میں خس و خاشاک کو ڈالا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئیں، طرح طرح کی مشقتیں، اذیتیں، مصیبتیں جس خانہ کعبہ کے اطراف میں حضور پر ڈالی گئیں، اس خانہ کعبہ سے اتنا عشق. یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے اس خانہ کعبہ سے وہ کون سی آپ کی خوشی وابستہ ہے جس کی بنا پر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبلہ بن جائے؟ خدا کی قسم، پھر اسی طرح کہوں گا، خدا کی قسم، قرآن کی عنایتوں کی قسم، نبوت مصطفیٰ کی قسم، سینہ پیغمبر میں دھڑکتے ہوئے دل کی قسم، اس دل کی معصوم تمنا کی قسم، اور کوئی راز ہو نہیں سکتا سوائے اس کے کہ پیغمبر کہیں تمہیں راز نہیں معلوم، میں توحید کا پیغام لے کر ضرور آیا تھا مگر اس پیغام کو کی حفاظت کے لیے طاقت ہمیں یہیں سے ملی. ہمیں علی تو یہیں سے ملا، امیر المؤمنین کی ولادت تنہا وہ خوشگوار واقعہ ہے، وہ عظیم واقعہ ہے، وہ روحانی مسرتوں سے بھرا ہوا واقعہ ہے کہ جس کی بنا پر پیغمبر یہ تمنا فرما رہے ہیں کہ پروردگار قبلہ خانہ کعبہ ہو. کہہ نہیں رہے زبان سے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ساری لطافت یہاں ہے، لطافت محبت، لطافت عشق، ساری لطافت یہاں پر ہے، ساری لطافت یہاں پر ہے کہ پیغمبر کہہ نہیں رہے زبان سے کچھ اور پروردگار قبلے کو موڑ رہا ہے اس لیے تاکہ حضور راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائے. اور اسی لیے بس اب دامن بیان کو سمیٹ، اس لیے کہ آپ حضرات کا جو ذوق ہے
وہ ایک کلمے میں منقلب ہوتا ہے. اس خانہ کعبہ کی عظمت بہت ہے، مگر دو عجیب زاویے ہیں ہمارے سامنے. دو عجیب زاویے ہیں. ایک زاویہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو گئے تو یہ اتنا عظیم ہو گیا کہ قبلہ بن جائے. اور دوسرا زاویہ یہ ہے کہ اس خانہ کعبہ کے اطراف میں اگر مقام طواف میں یہ خطرہ ہو پیدا کہ کوئی حجت خدا یہاں قتل کیا جا سکتا ہے، تو پھر یہ بھی ممکن ہے کہ حج کو ترک کیا جائے، کربلا کا سفر کیا جائے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بس گفتگو تمام. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتی اور میری سکت اس سے زیادہ ساتھ دیتی تو کچھ اور فضائل گزارش کرتا، مگر یہ سب فضائل کی تمہید تھی اور بیان فضائل سے قاصر رہنے کا ایک معذرت نامہ تھا. اور کیا؟ وہ علی اور یہ حسین ابن علی، وہ حرمت کعبہ کے امین، یہ بھی حرمت کعبہ کے امین. انہوں نے کعبے کو بتوں کے رجس و نجاست سے پاک کیا. انہوں نے کعبے کو اس لحاظ سے حرمت حفاظت کی کہ کعبے کی حرمت زائل نہ ہونے پائے. اگر میرا قتل ہونا ہی تقاضائے مشیت ہے تو پھر کعبہ کیوں، کربلا کیوں نہیں؟ بہت سے مطالب ہیں یہاں پر، مگر بس اب زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا. آپ حضرات پہلی محرم سے مسلسل سنتے آئے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. آقا نے، سید الشہداء نے خانہ کعبہ کو آخری سلام کیا اور اس کے بعد کربلا کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں بہت سے لوگ ملے، کچھ ساتھ ہوتے گئے، کچھ ساتھ چھوڑتے گئے، لیکن ایک شخص ایسا ملا جس کے واقعے میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، بڑی ہدایتیں ہیں، اور اس کا نام ہے زہیر. زہیر کیا جواں مرد تھا زہیر. گہرے فلسفیانہ مباحث ہیں زہیر کے واقعے میں اور گہرے عرفانی مطالب ہیں. میں کچھ نہیں عرض کروں گا، چند لمحات میں گفتگو اب ختم ہو جائے گی. زہیر قین، مختلف بیانات ہیں مورخین کے اور محققین کے، مفکرین کے، کہ زہیر کا پس منظر کیا تھا. لیکن یہ یقینی ہے کہ جب آقا چلے ہیں مکے سے تو آگے آگے آقا کا قافلہ تھا اور پیچھے پیچھے زہیر. اور زہیر اس طرح خیمہ لگاتے تھے کہ آقا حسین کا خیمہ جہاں ہوتا تھا اس سے ذرا فاصلے پر پیچھے ہی خیمہ لگاتے تھے. جس بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں پہلے زہیر، مگر اتنا مسلم ہے کہ رتبہ شناس تھے. آقا حسین کی حرمت سے ایک شناسائی تھی، ایک اجمالی معرفت تھی. ایک فاصلے سے خیمہ لگاتے تھے. آپ کا ایک عزیز بچھڑ گیا ہے. محبتوں کے عجیب عجیب مظاہر ہوتے ہیں، عجیب مظاہر. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں زہیر کے واقعے میں، آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے، اس لیے صرف اشارہ کر کے گزر جانے میں کوئی بیان میں تعقید پیدا نہیں ہوگی. زہیر ایک مقام ایسا آیا کہ ان کا خیمہ آقا حسین کے خیمے سے ذرا قریب، آمنے سامنے دونوں خیمے نصب کیے گئے، اور آقا حسین نے اسی وقت اپنی طرف سے ایک پیغامبر بھیجا. پیغامبر آیا اور اس نے کہا کہ زہیر آپ کو
حسین ابن علی بلا رہے ہیں۔ زہیر نے پیغام سنا، تفکر میں ڈوب گئے۔ بیوی نے کہا زہیر کیا ارادہ ہے؟ کہا بہت سے مسائل ہیں۔ کہا تم مسائل پہ غور کر رہے ہو؟ رسول کا بیٹا بلا رہا ہے اور تم مصلحت وقت، سیاست کے تقاضے، سماجی تقاضے، مسائل، اس پہ غور کر رہے ہو؟ زہیر اٹھے گئے۔ ایک ملاقات کسی معصوم کی ایک نگاہ کیسے وجود انسانی کو بدل دیتی ہے۔ زہیر کی ملاقات ہوئی، میں اب طاقت ختم ہو چکی ہے، ایسے تیزی سے گفتگو آتی بڑھائی۔ واپس آئے، جب گئے تھے تو چہرے کا رنگ کچھ اور تھا۔ آئے ہیں تو عجب شادابی کی، عجب نورانیت، عجب فتوت، عجب شجاعت، عجب معرفت کا نور، عجب لقاء رب کا جذبہ۔ آئے اور آتے ہی کہا، ذرا سنیں گے میں جو جملہ عرض کیا کرتا ہوں اس مقام پر۔ آتے ہی انہوں نے کہا اپنی بیوی سے کہ دیکھو میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بیوی نے کہا کیا مطلب؟ تم گئے تھے آقا حسین کے پاس اور واپس آ کے یہ کیا گفتگو ہے؟ کہا ہاں۔ اب میں جملہ عرض ہی کر دوں، خدا کی قسم پوری دنیا میں عموماً طلاقیں ہوتی ہیں اختلاف کی بنیاد پر، عموماً طلاقیں ہوتی ہیں کسی اور دنیاوی مصلحت کی بنیاد پر، عموماً طلاقیں ہوتی ہیں نفرتوں کی بنیاد پر۔ یہ واحد طلاق ہے جو عشق کے تقاضے سے دی گئی ہے۔ یہ واحد طلاق ہے جو احترام، حرمت، محبت اور عشق کے جذبات کے ساتھ دی گئی ہے۔ کہا دیکھو تم مجھے بہت عزیز ہو، میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب آقا حسین کے قافلے میں شریک ہو رہا ہوں، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ کربلا جا کر آقا حسین شہید ہوں گے، میں ان کے ساتھ شہید ہوں گا۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کی شہادت کے بعد اہل حرم اسیر کیے جائیں گے۔ اہل حرم اسیر ہو۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کب تک رو گے، کب تک ماتم کرو گے، کب تک عزیداری کرو گے۔ ارے یہ سوال تو امام سجاد سے بھی کیا گیا تھا نا۔ ایک چاہنے والے نے گویا تسلی دینے کی خاطر آقا سے آ کے کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ کیونکہ آقا کا دستور یہ تھا کہ جب بھی وضو کے لیے بھی پانی سامنے آتا تھا تو آپ گریہ فرماتے، اور اتنا گریہ فرماتے تھے کہ وہ پانی جو ہے وہ گویا آب خالص نہیں رہ جاتا تھا، آب مضاف ہو جاتا، اور پھر دوسرا پانی لانے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس عزیز نے، اس چاہنے والے نے کہا آقا کب تک آپ گریہ کریں گے؟ اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کرنا تو آپ کے خاندان کی روایت ہے۔ بس تڑپ گئے، کہاں تم نے صحیح کہا، اللہ کی راہ میں مر مٹنا، شہید ہو جانا، قربانیاں پیش کرنا ہمارے خاندان کی روایت ہے، مگر اہل حرم کا اسیر ہونا، بیویوں کا دیار بدیار پھرایا جانا، اسیر کیفیت میں بازاروں سے گزارا جانا، زندانوں میں رکھا جانا، یہ ہمارے خاندان کی روایت نہیں ہے۔ اگر اس کسک کو محسوس کریں تو پھر اس مقام کو دیکھیں کہ یہ وہ چیز ہے جو کوئی نہیں برداشت کر سکتا۔ زہیر ایک جوان مرد ہے،
بلند اقدار کا انسان کہا مجھے معلوم ہے میں شہید ہو جاؤں گا، اس کے بعد یہ ظالم اسیر کریں گے اہل حرم کو، میں نہیں چاہتا کہ تم اسیر قیامت تک رونے کے لیے زہیر کا یہ جملہ کافی ہے۔ اب بس 2 فقرے عرض کر دوں اور گفتگو تمام ہو جائے۔ عاشور گزر چکا ہے، 40 گزر چکی ہے، اس لیے یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ بی بی بھی وفادار تھی، رتبہ شناس تھی۔ اس بی بی نے واقع کربلا یعنی روز عاشورہ کے بعد اپنے وفادار غلام کو بھیجا ایک کفن دے کر، کہا جاؤ زہیر کو ان کے قاتلوں نے کفن تھوڑی دیا ہوگا، اپنے آقا کو جا کے کفن دے کے دفن کر دو۔ غلام آیا اور واپس گیا، کہا کیا کفن دے دیا؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کیا بات مانے؟ کہا غیرت آتی ہے، حسین کا لاشا بے کفن پڑا رہے اور میں زہیر کو کفن پہنا دوں۔ واہ حسینہ، واہ محمدہ، واہ علیہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید ہمیشہ روشن رہے، ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے۔ پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار جو ہمارے درمیان سے مومنین اٹھ رہے ہیں، پروردگار انہیں اپنے جوار رحمت میں بہتر سے بہتر، بلند سے بلند تر جگہ کرامت فرما۔ پروردگار پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار اس مرنے والے کی ماں زندہ ہے، پروردگار اس مرنے والے کا بھائی زندہ ہے، پروردگار اس کی اعزاء اقربا ہیں، مادر حسین کا واسطہ، خواہر حسین کا واسطہ ہے، حسین اور برادر حسین کا واسطہ ہے۔ پروردگار اس کنبے کو اجر جزیل عطا فرما۔ پروردگار انسانیت کرا رہی ہے، اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچہ ہے۔ ماتم حسین۔ حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سورہ حم کی تلاوت فرما کر مرحوم سید دانش شریف ابن سید محمد علی کی روح کو حصہ دیں۔ السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سید النساء العالمین، السلام علیکم یا محمد الحسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي یا قریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انس النفوس، ایها المدفون بارض دوس یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولاي یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی محمد ظهورک وجعل اللہ من اعانک وانصارک والمستشهدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
अल्लाह